والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 134 تک ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، اب آگے آیت نمبر 135 سے فرق کرنے لگے ہیں۔ یہ سورہ کا آخری حصہ ہے جس کو ہم اختتامیہ کہتے ہیں۔ وہ مضامین جو سورہ کے آخر میں آتے ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہر سورہ کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر مضامین آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد سورہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جب اختتام کو پہنچتی ہے تو سورہ سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں، لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، ان کے سوالات ہوتے ہیں، ان پہ تبصرے ہوتے ہیں، ایک طرح کا ایک ضمیمہ ہوتا ہے جو آخر میں لگا دیا جاتا ہے سورہ کے ساتھ، اور اس میں سورہ کے مضامین سمجھنے میں ظاہر ہے اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے معاملات کو دیکھنے میں، کہ یہ جو سوالات ہیں، یہ جو بعض پہلو ہیں سورہ کے جو سامنے آتے ہیں، ان کو ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں جو اس سے پہلے کے مضامین ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ یتیموں کے حوالے سے مضمون تھا اور یتیموں کی ماؤں کے حوالے سے تھا، اور اس سے بات آگے چلی، اور وہ خواتین جو یتیموں کی مائیں تھیں یا ان کی بڑے بہنیں تھیں، ان کی کچھ حقوق کے حوالے سے ان کی یعنی ان کے ساتھ عدل کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اس پہلو سے کچھ سوالات تھے جس کے جواب دیے۔ آج دوسرا ایک اور سوال ہے، ایک اور پہلو ہے جس کو قرآن مجید لیتا ہے سورہ النساء کے اندر۔ یہ پہلو کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ پہلو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چاہتا ہے، میں آپ لوگوں کو یعنی اس بیک گراؤنڈ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جو آگے مضامین آتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اور جب یہ اسلوب کا پتہ نہ ہو تو بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ سورہ کے بالکل شروع میں جب یہ کہا گیا تھا کہ یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، تو یہ بیسیکلی وہ سٹیٹمنٹ تھی جو سب سے آخر کی سٹیٹمنٹ تھی، اور اس کے بعد ہمیں گریجولی آگے بڑھتے ہیں، مضمون آگے بڑھتا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یعنی یتیم ابھی چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اور ابھی انہوں نے جوان ہونا ہے، اور ان کو ایک پورے پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ درمیان میں اگر شادی کرنی پڑتی ہے ان کی ماؤں سے، ان کی بڑی بہنوں سے معاملات کو نپٹانے کے لیے، اس کے بعد یہ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یہ کہ ان کے اندر ایک طرح کا سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مال ان کے حوالے کرو، یہ بعد میں چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یعنی ایک طرح کا ریورس آرڈر ہوتا ہے مضمون کو سمجھنے کا۔ یہ اس طرح کا مضمون نہیں ہوتے جس طریقے سے ہم اب یوز ٹو ہیں، کیونکہ ہم یوز ٹو اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جو بھی بکس ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یعنی جو چیز شروع میں بتانے والی ہوتی ہے وہ پہلے بتا دی جاتی ہے، اور گریجولی مضمون آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد چیزیں جو ہے نا اس طرح سامنے آتی ہیں۔ لیکن یہاں قرآن مجید کے اندر جو اسلوب ہے وہاں پہ بعض اوقات صورتحال یعنی مختلف ہو جاتی ہے، جس میں ایک چیز پہلے بیان کی جاتی ہے اور واضح نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن یوں ہی آگے بڑھتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں مضمون ختم ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بات یوں اور یوں تھی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے یہ کیوں اسلوب اختیار کیا، یہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے کا ظاہر ہے کہ یہ ایک لٹریری سٹائل تھا، اور قرآن مجید نے اس کو جو ہے نا اختیار کیا ہے۔ یہ اب کن لوگوں کے بارے میں ہے، یہ جو آگے جو بات آ رہی ہے، یہ جو اہل یہود میں سے جو لوگ ایمان لائے اور آگے بڑھے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے اور بہت اچھے یعنی مسلمان کہلائے، بہت اچھے جو ہے نا اہل ایمان کہلائے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، اور تو بہت صف اول کے جو ہے نا وہ جو صحابہ اکرام ہیں ان میں سے کہلائے، اور ایک کلاس ان میں سے وہ بھی تھی جو منافقین کی تھی۔ یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں بالکل شروع میں، تو اسی وقت فوری طور پہ یعنی جب قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں پڑھنے کے لیے ہم، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یوں ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، تو تھوڑی ہی دور جو ہے نا آگے جاتے ہیں، یعنی ابھی آیت نمبر یہ آپ کے سامنے میں لے آتا ہوں سورہ بقرہ کی، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل جو شروع میں ہے سورہ بقرہ، وہاں یعنی یہ کہا گیا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں
یہ یعنی اس کتاب پہ ایمان لا رہے ہیں اور یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں جو نازل ہو رہی ہے، یہی لوگ مفلحون ہیں، کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ان کا موازنہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو انذار کریں یا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد تیسری جو ہے کیٹیگری، یوں ہی ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھتے ہیں تو منافقین کی کیٹیگری ہے، اور یہ منافقین کون سے ہیں؟ یہ بیسیکلی انہی یہودیوں سے آئے ہوئے منافقین ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اور آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی منافقین اس طرز کے ہیں کہ یہ انسانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے تئیں اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بہت بڑا حسد ہے۔ یہ آیہ نمبر 8 سے لے کے 16 تک کا مضمون ہے۔ میں ضروری نہیں کہ سارا پڑھوں، میں ایک حوالہ دینا چاہتا تھا، وہ حوالہ دے دیا ہے۔ اور یہ بیسیکلی وہی منافقین ہیں یعنی جن کا آگے ابھی ذکر آنے والا ہے۔ یہ وہ منافقین ہیں جن کا ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل ان کا ذکر آتا رہا، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آیا، اور یہاں پہ بھی سورہ النساء کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پیچھے مضمون آ چکا ہے۔ مضمون کون سا ہے؟ آیہ نمبر 59 سے 70، میں نے ساتھ یہ آیات کا ریفرنس دیا ہے، وہاں جا کے آپ دیکھیں تو یہ جو منافقین کی یہ کلاس ہے، یہ جب ان کو کہا گیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ یعنی دیا ہے اس کی اطاعت کرو اور اس کے سامنے سرنڈر کر دو۔ یہ 59 جو آیا تھی بڑی مشہور و معروف ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ یہ یعنی یہ بات کہی گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ فوری طور پہ جو مضمون آگے لے لیا گیا تھا وہ منافقین کا مضمون تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے یعنی جو معاملات ہیں نمٹانے کے لیے یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی عدالتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے ججز کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یعنی اس جرم کی نوعیت یہ بتائی گئی کہ یہ فوری یعنی لوٹیں، واپس آئیں اور اپنی توبہ کریں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے بھی اس چیز کی درخواست کریں کہ یہ ان کا یہ معاملہ جو ہے اللہ کے حضور جو ہے نا معاف ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ نہیں آئے، اور وہاں پہ ان کو منافقین کا ہی لفظ بولا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن یہ اس سے منہ موڑ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ بات یہاں پہ نہیں رکی تھی، بلکہ یہ آیا جو ہے تقریباً جو 59 ہے، یہ 70 تک جو ہے نا اس میں یعنی یہ مضمون چلتا ہے، اور اس میں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ بار بار یہی کہا جا رہا ہے، بار بار ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اب یہاں پہ جب ہم یہ آیا نمبر 135 پہ آئے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ اب یعنی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ مضمون آگے بڑھے گا تو مزید ہمیں پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے جو اگلی آیات آخر میں آئیں گی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ریورس آرڈر میں مضمون چل رہا ہوتا ہے قرآن مجید کا بعض جگہوں پہ، تو وہاں پہ جب آخر میں مضمون سامنے آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس چیز کی نوعیت کچھ یوں تھی۔ یعنی جب یہ آخر میں پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کہ یہ اصل ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرح کا کمپرومائز ہو جائے۔ یعنی کمپرومائز کس چیز کا ہو جائے؟ یہ کہ جو اہل کتاب کے لوگ ہیں وہ بھی تو الہامی کتاب جو تورات ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی رسولوں کو مان رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو مان رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب تورات کو مان رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک طرح کا پیچ اپ کر لیا جائے، ان کو بھی جو ہے نا ایک طرح کی اسٹیٹس دے دیا جائے۔ اور جب ان کو اسٹیٹس اس طرح کا دے دیا جائے تو یعنی یہ جو منافقین ہیں جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے تو یہ دو کشتیوں کے سوار ہو جاتے ہیں، یعنی ادھر بھی کچھ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ادھر اسلام کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو آخر میں جب یہ مضمون ختم ہوگا تو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہ اصل بات ہے، اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ کچھ باتیں ان کی مان لی جائیں، کچھ باتیں ان کی مان لی جائیں، تو یہ اس طرح کا اسلام، اس طرح کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ تم اپنی شرائط پہ اسلام قبول کرو، یہ بات نہ ہوئی۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو شرائط طے کر دی ہیں اس کے سامنے سرنڈر کرو، اور یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے اور یہ کہ تمہاری اپنی شرائط پہ جو ہے نا اسلام قبول کر لیا جائے، تو گویا کہ تم نے اللہ کا جو ہے نا وہ مقام اور رسول کا مقام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ یعنی پورے مضمون کے اندر آپ کو یعنی یوں ہی مضمون آگے بڑھے گا تو یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز جو ہے نا ایک اصولی اسٹیٹمنٹ سے
ہوتا ہے، اور اصولی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہے قرآن مجید کی یہ آیا، اور بڑا نمایاں اور اہم مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، قسط یعنی نیچے ترجمے میں دیکھیں کہ قسط کا مطلب انصاف ہوتا ہے، انصاف پر قائم رہو۔ یہ قوام جو ہے، یہ جو لفظ آیا ہے، یہ قائم رہنے کے لیے، یہ کہ اس پہ کاربند رہنے کے لیے، اس کو پکڑ کر اس پہ یعنی کاربند رہنے کے لیے جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی قائم ہو جاؤ، اس کو اختیار کر لو، جیسا کہ ہے اس کو پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد اس عدل پہ، اس انصاف پہ قائم ہو جاؤ۔ کس کا مطلب ہوتا ہے عدل، انصاف، وہ عدل جو کانٹے کی تول کا ہوتا ہے، جو ترازو کی تول کا ہوتا ہے، اور جس میں یعنی دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ قسط کا لفظ ہے۔ یعنی اس طرح کا انصاف قائم کر دو، اس طرح کا عدل قائم کر دو۔ یہ جو لفظ آئے ہیں قوامین بالقسط، یہ اپنے عمومی معنی اور مفہوم میں بھی ظاہر ہے کہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس کو جب اس طرح لکھا گیا ہے، اس طرح آیا ہے، تو یہ عمومی جو انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دے رکھی ہے کہ وہ عدل سے کام لے، عدل یعنی انصاف سے کام لے، اس کو یہاں پہ ظاہر ہے کہ اپیل کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جب یہ کہا گیا کہ شہداء للہ، تو اب ہمیں واضح ہو گیا کہ بنیادی طور پہ جب اللہ کے لیے گواہ بننا ہے تو یہ کون سا گواہ بننا ہے؟ شہداء یہاں شہید کی جمع ہے۔ یہ شہید جو ہے، یہ شہداء اصل میں یہ اسلام کے لیے کھڑے ہونا ہے، ایمان کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس دعوت کے لیے کھڑے ہونا ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کا اصل میں یہ حوالہ ہے کہ اس کتاب کو پکڑو، اور جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے انصاف اور قسط کے ساتھ، اس کو اختیار کر لو، اور اس کے بعد نہ صرف اختیار کرو، تمہاری اپنی زندگیوں کے اندر یہ ڈل جائے، بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یہ جو پہلو ہے شہداء للہ، یہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے آیہ نمبر 143 ہے، میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ یہ اصل میں جو ان کا سٹیٹس دیا گیا صحابہ اکرام کو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا مقام متعین کیا، اللہ کے رسول کا مقام متعین کیا گیا، اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول کے پیروکار تھے ان کا مقام متعین کیا گیا، ان کو جو ذمہ داری دی گئی اس چیز کے بارے میں یعنی یہ آیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ 143 143 یہ آگے جی اس میں اگر آپ دیکھیں تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ کہ تم کو ایک امت بنا دیا گیا ہے، یہ قبلہ کی تبدیلی، اور اسی کے ساتھ یہ حکم آ گیا تھا کہ اب ہم نے تمہیں ایک یعنی وہ امت جو پچھلی امت تھی بنی اسرائیل، اس کی جگہ پہ اب آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اس امت کی کیا نوعیت ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تم ایک درمیان کی امت ہو۔ درمیان یہ کہ تمہارے ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا عوام ہیں، الناس ہیں۔ آپ نے اب اس دین کو اختیار کرنا ہے جیسا کہ یہ دین ہے، اور اس کے بعد اختیار کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یعنی دنیا تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد نسلاً در نسلاً یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تک ظاہر ہے کہ قیامت نہیں آ جاتی تب تک جو ہے نا یہ کام اپنے اسی تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ دنیا کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں دین دیا تھا، اور اس کو عملاً اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو یعنی یہ دین ہے کیا ہے، اللہ کے رسول نے بات کیا پہنچائی ہے، وہ تمہارے پاس آئے اور اس دین کو حاصل کر لے۔ یہ کہ تم اپنی زندگیوں میں بھی اس کو اختیار کرو، اور اس کے بعد اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہ گواہی دو کہ یہ وہ اللہ کا دین ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا، اور اسی کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ 135 کے اندر یہ شہداء للہ یہ آیا ہے، یہ اسی چیز کا حوالہ ہے جو پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں۔ یعنی انصاف پہ قائم ہو جاؤ، عدل پہ قائم ہو جاؤ، اور اللہ کی گواہی دیتے ہوئے۔ اب یہ اللہ کی گواہی ہے، یہی میزان ہوگی، یہی یعنی کانٹا ہوگا، یعنی جس پہ چیزوں کو ترازو ہوگا، جس پہ چیزوں کو اب پرکھا جائے گا، اور اس کے مطابق تمہارا قول بھی ہونا چاہیے، اسی کے مطابق تمہارا جو ہے نا عمل بھی ہونا چاہیے، اور اسی عدل اور اسی انصاف پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہ انصاف اور یہ عدل کا جو معاملہ ہے، یہ کس حد تک جو ہے نا کھڑے ہو جانا ہے، اس کے لیے کہا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ،
اور اس کی زد خواہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، یعنی جو کچھ اس عدل کا تقاضا ہے، اس انصاف کا تقاضا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اپنی خواہشوں کے خلاف یہ فیصلہ ہو رہا ہو، تو آپ نے اس فیصلے پہ کھڑے ہو جانا انفسکم، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جو عدل کا فیصلہ ہے، یعنی تو تم نے ایک چیز کو پرکھا اور یعنی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر تمہاری اپنی نفسوں پہ پڑے، اور پڑے تو جو ہے نا ظاہر ہے کہ اب آپ نے اپنی خواہش کو جو ہے نا ریجیکٹ کر دینا اور عدل پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد والدین کا جو ہے نا لفظ آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عدل اور یہ انصاف اس کی زد والدین پہ بھی پڑے اور اس کے بعد اعزا اور اقربا بھی پڑے۔ آپ نے جو ہے نا یہ کہا گیا کہ آپ نے عدل پہ کھڑے ہونا ہے، انصاف پہ کھڑے ہونا ہے، اور یہ یعنی ایک طرح کا یوں کہیں کہ یہ آپ قربانی اگر دینی پڑتی ہے، یہ بے لاگ جو ہے نا انصاف ہوگا، اور اس انصاف کی بنیاد پہ تمہارے یہ فیصلہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف کیوں نہ جائے، والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، اقربین جو اعزا اور اقربا ہیں ان کے خلاف کیوں نہ جائے، لیکن تم نے ہر صورت میں عدل پہ اور انصاف پہ کھڑے رہنا ہے، یہ بات ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اور ہو سکتا ہے کہ یہ والدین اور یہ اعزا اور اقربا جو ہے نا غنی ہوں یا فقیر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے تمہاری نسبت کہ تم جو ہے وہ عدل پہ قائم رہو۔ یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو اس آیا کا جو پہلا حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ الا انفسکم اول والدین والاقربین، تو یہ جو جتنے بھی آپ کے قریبی اعزا اور اقربا ہیں، سب سے پہلا حق جو ہے آپ کی اپنی ذات کا ہوتا ہے، اس کو پہلے لیا ہے، اور اس کے بعد جو انسانوں کا دوسرے انسانوں کا حق ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے نا سب سے بڑا حق والدین کا ہوتا ہے، اس کو لیا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اور اس کے بعد سوسائٹی آ جاتی ہے، معاشرہ آ جاتا ہے، اعزا اقربا، یعنی اس چیز کو یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک پورے تسلسل کے ساتھ پوری یعنی ایک سیکوینس کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ پہلو جو ہے اس میں انسان تعصب کا شکار ہو سکتا ہے، تعصب کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ میرے یہ گھرانہ ہے، میرے والدین ہیں، میرا قبیلہ ہے، میری برادری ہے، میرا ملک ہے، یعنی اس کو آپ اس انداز سے جب دیکھتے ہیں تو یہ وہ پہلو ہے جس میں یعنی پہلا حصہ آ گیا ہے، یعنی اس میں پھر کوئی تعصب نہیں برتا جائے گا، یعنی ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی یہ جو آیا ہے یہ اس چیز کو جو ہے نا واضح طور پہ بتا دیتی ہے کہ کوئی یعنی رعایت نہیں کی جائے گی، کوئی جو ہے نا تعصب نہیں برتا جائے گا، ہر صورت میں عدل کو اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اس کی زد خواہ تمہارے اوپر پڑتی ہو، والدین کے پڑتی ہو، اعزا اور اقربا پہ، تمہارے قبیلے پہ پڑتی ہو، تعصب سے کام نہیں لینا، یہ پہلو پہلا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے کہ یعنی یہ امیر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے والدین اور آپ کے اعزا اور اقربا، اور یہ فقیر بھی ہو سکتے ہیں، امیر غنی یا فقیر، فقیر محتاج، یعنی یہ کہ غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کا بھی عجیب معاملہ ہے، یا تو جو ہے نا وہ عزت کے حوالے سے اتنا حریص ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میرے قبیلے کے ساتھ جڑے رہنا، فیملی کے ساتھ جڑے رہنا، ملک کے ساتھ جڑے رہنا، اس میں عزت ہے، اور اس کے لیے خاتمہ میں جھوٹ بولنا پڑے، اس کے یعنی بے انصافی کرنے پڑے، یہ بھی انسان کار گزرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک شخص جو ہے آپ کے سرکل میں جاننے والوں میں کوئی امیر ہے تو اس کی بات میں بات ملانے کے لیے بھی بعض اوقات ہم عدل سے کام نہیں لیتے، اور اپنا تعلق جو ہے نا قائم رکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک لنک بنا رہے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنا رہے، اور ظاہر ہے کہ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ جو مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، معاشی مفادات ہوتے ہیں، اور انسانوں کی ضرورتیں یعنی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ارد گرد ماحول میں کوئی امیر آدمی ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، تو یہاں پہ اس چیز کی بھی نفی کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فقیر اس لیے لایا گیا کہ یہ کہ انسانوں کے اندر ایک نرم جذبہ بھی ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں اس کا دل پسے جاتا ہے، کسی شخص کو مشکل میں دیکھ کے، مصیبت میں دیکھ کے، تو وہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ تمہارے ان رشتہ داروں میں، والدین میں اگر کوئی غنی بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، تو اس چیز کا خیال نہیں رکھنا، گویا کہ ہر طرح کے تعصبات کو کلا کما کر دیا گیا، ہر طرح کی سیاسی عصبیتوں کا کلا کما کر دیا گیا، ہر طرح کی معاشی عصبیتوں کا کلا کما کر دیا گیا، یہ بات ہے جس کو یہاں پہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہا ہے فاللہ اولا بہما، یعنی یہ کہ ان غریب اور امیر جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اعزا اور اقربا ہیں، ان کا معاملہ ان کے حوالے، اللہ کے حوالے کر دو، لیکن تم نے عدل پہ قائم
قائم و دائم رہنا ہے، انصاف پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ نکال دے، لیکن تمہیں ہر صورت میں جو ہے نا عدل پہ قائم رہنا ہے، انصاف پہ قائم رہنا ہے، اور اس چیز کو اپنی یعنی ہتھیلی میں، اپنی اس کو انگلیوں میں اور اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھنا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور اپنی جو نفسانی خواہش ہے، انسانی جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کی بھی پیروی نہیں کرنی کہ تم جو ہے نا عدل سے جدا ہو جاؤ، عدل نہ کرو، ان تعدلوا، تو تم عدل نہ کر سکو۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انسان کی اپنی خواہشات بھی ہو سکتی، انسانی عصبیتیں بھی ہو سکتی ہیں، میرا قبیلہ ہے، میرا گھرانہ ہے، اس کے بعد انسانی سیاسی طور پہ وابستگیاں اور معاشی طور پہ وابستگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا انسان کو مجبور کر سکتی ہیں کہ وہ عدل سے کام نہ لے، لیکن یہاں پہ جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہر صورت میں عدل کو قائم رکھنا ہے، اور کانٹے کی تول پہ جو ہے نا عدل کو قائم رکھنا ہے۔ یہ بات ہے جو اتنی شد و مد کے ساتھ جو ہے نا یہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وَإِن تَلْوُوا، اور تم نے اس عدل کو توڑ مروڑ کے جو نہیں رکھ دینا، اور تو ریدو، اور اراض بھی نہیں کرنا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہو سکتی ہیں، یعنی انصاف کا تقاضا سامنے آیا، اور آپ نے کہا کہ بات یہ جو انصاف ہے، فرض کیا قرآن مجید کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے تو یہ کہیں کہ نہیں اس کا مطلب یوں نہیں اور یوں ہے، تو یہ بیسیکلی مسخ کرنا ہے، شکل بگاڑ دینا ہے۔ یعنی آپ نے ایک چیز کو، اس کی بیس کو تو مان لیا، اس کے کنٹینٹ کو تو مان لیا کہ یہ چیز ہے، لیکن یوں ہی جو ہے نا مان لیا، اور اس کے بعد ایک اور راستہ نکال دیا، اس کی ایسی تعویل کر دی۔ یہ کہ عدل اور انصاف کے بارے میں بھی انسان عمومی طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ اختیار کر لے کہ جس سے جو ہے نا وہ یعنی ایک حقیقت کو مان رہا ہے کہ یہ چیز ہے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ اس کے لیے تلبو کا جو ہے نا لفظ استعمال ہے، اس کو کہتے ہیں توڑ مروڑ کے کس چیز کو بیان کرنا ہے۔ جی جی اس کو کہتے ہیں یعنی کہ توڑ مروڑ کے اس چیز کو بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تو کا اراض کرنا، اراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ اراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل ہی جو ہے نا اس کو اگنور کر دیا ہے ایک چیز کو مان تو لیا ہے، لیکن اس کے بعد اگنور کر دیا ہے، یعنی اس کے بالکل یعنی سوچا بھی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پتا ہے کہ یہ چیز یوں اور یوں ہے، لیکن اس کے بعد بالکل منہ موڑ لینا، اس کے لیے تو کو یعنی لفظ لایا گیا ہے۔ تلو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعویل کر لی، بات کو ماننا، اور یہ کہا نہیں یہ بات یوں اور یوں ہے، یعنی یہ تعویل کرنے کے لیے تلبو، اور تو اریدو یعنی ایک بات کو مان لیا لیکن اس کے بعد بالکل ہی اس کے بعد اگنور کر دیا۔ یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں کسی بھی انصاف کے پہلو کے حوالے سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ تم کرتے ہو واقف ہے، یعنی خبیر ہے، یعنی جانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جانتی ہے ذات، تو پھر اس کے نتیجے میں کل کو جو سزا سنائی جائے گی قیامت والے دن، اس کے لیے تیار رہو۔ یعنی یہاں پہ ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ اس کے کچھ نتائج ہیں۔ اگر یہ بات جو تمہیں کہی جا رہی ہے، طلبو کرو یا تو علیدو کرو، یا اوپر جو ہے اپنی نفسانی خواہشات سے کام لو، کسی کے امیر اور غریب ہونے کی بنیاد پہ فیصلہ کرو، اپنے آئزہ رقربا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرو، یہ سب کچھ اگر کرو گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انصاف نہیں رہ جائے گا۔ انصاف کو یعنی ترازو پہ جو یعنی باٹ جو برابر ہوتے ہیں اس پہ یعنی تول کی یہ بات کہی گئی، اب یہ بے لاگ عدل ہوگا، بے لاگ انصاف ہوگا، اس میں ایثار اور قربانی ہوگی۔ اور کون ہے جو اس جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے؟ جو اس جگہ پہ کھڑا ہوگا وہی شہداء للہ کہلائیں گے۔ یعنی یہ جو سورہ بقرہ کا حوالہ دیا ہے، یعنی یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایک معمولی چیز نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یوں ہی آپ اسلام اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے بڑا جو تقاضے ہیں، یعنی اگر یہ جو موجودہ مضمون ہے اس کو یہ استاد محترم نے میزان کے اندر میں اگر آپ اس کو کھول لوں آپ کے سامنے چلیں بہرحال جس میں دعوت دین جس میں دین کا جو ہے نا جو یہ پہلو ہے کہ دین ہے کیا، اس میں یعنی جو بات کہی گئی ہے میں آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے دین حق ہے کیا ہے، یہ مقدمہ نمبر 2 ہے۔ اور اگر آپ اس کے آخر میں جائیں تو جو اسلام انسان قبول کرتا ہے اور
اس میں ظاہر اسلام ہے، ایمان ہے، اور یہ کہ انسان صالح اعمال کرتا ہے، خود اپنی ذات کے لیے یعنی امپلیمنٹ کرتا ہے ان کو، اور اس کے بعد معاشرے تک پہنچتا ہے، دعوت دیتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد استاد محترم نے اس کو 3 جو ہے نا یعنی مزید جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ 3 پہلو ہیں، وہ یہ ہیں، آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک ہے ہجرت کے سامنے ہے، دوسرا ہے نصرت، اور تیسرا ہے قیام بالقسط۔ یعنی قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو یہ عام حالات میں تو وہی ہے، ظاہر ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو کنٹینٹ ہے اسی کی پیروی کرنی ہے، لیکن اگر خارج میں کچھ اس طرح کی حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کے یعنی 3 اور تقاضے ہیں جو اسلام کرتا ہے، قرآن مجید کرتا ہے، کہ ہجرت کا، اور دوسرے نصرت کا، اور تیسرا قیام بالقسط کا۔ تو یہ یہاں پہ قیام بالقسط کی جو یعنی آیت لائے ہیں آمدی صاحب، وہ یہی آیا ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کے سامنے ہے میزان کے اندر، تو یہ آیا ہے جس کو یعنی استاد محترم لائے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کور ایک جو ہے نا مقدمہ ہے کہ انسان کو ہر صورت میں یعنی گواہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، اللہ کی گواہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور یہ جو تقاضا ہے دین کا، یہ بحیثیت امت ہمیں بناتا ہے، یعنی امت کی جو ذمہ داری ہے کولیکٹیولی دیکھیں تو یہ وہ ذمہ داری ہے، انفرادی سطح پہ بھی ہم نے اسی پہ قائم ہونا ہے، اور بحیثیت یعنی امت بھی اسی جگہ پہ قائم ہونا ہے، یہ اسی جگہ کا ظاہر ہے کہ یہ تقاضا ہے جو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب یہ بتایا جائے گا کہ جو یعنی شہداء للہ ہے، یعنی اب کس چیز کے لیے کھڑے ہونا ہے، یعنی اس کا سلیبس کیا ہے، اب اس کو یہاں پہ سمرائز کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ جو لفظ آیا نا یہاں پہ کہ یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اس کے بعد پھر دہرایا ہے آمینو، ایمان لاؤ۔ اب یہ کون سا ایمان لاؤ؟ ظاہر ہے سب مومن لوگ ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ کیا مطلب؟ وہ ایمان لاؤ جو ایمان لانے کا حق ہے، یعنی یہ کہ ایک ہوتا ہے آپ نے قولن ایک بات کہہ دی کہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن اس کا حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، فرما دیا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرو، قولن بھی اور عملن بھی، یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو اختیار کر لو۔ یہی جو کرو گے تو آمین باللہ و رسولہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کے رسول کی جو کتاب نازل ہو رہی ہے، رسول کے ایمان لانے کے بعد کتاب پہ ایمان لاؤ، وہ کتاب جو اللہ کے رسول پہ نازل ہو رہی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پہ بھی ایمان لاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک کتاب جو اللہ کے رسول پہ نازل ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے قرآن مجید ہے اس وقت جو نازل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ تورات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ یعنی قرآن مجید سے پہلے جو کتاب کو کتاب کی حیثیت حاصل ہے وہ تورات ہی ہے۔ اب تورات کے ساتھ ظاہر انجیل بھی ہے، اور بھی صحیفے ہیں جو انبیاء اکرام کے آئے ہیں، وہ دراصل اس کے تحت آتے ہیں، اسی تورات کے تحت آتے ہیں۔ اصل حیثیت جو ہے وہ تورات کو حاصل ہے، اس لیے یہاں سنگولر لایا گیا ہے، اور انجیل کے اندر خود جو ہے نا یہ بیان موجود ہے، اب بھی موجود ہے، کہ اصل یہ ہے کہ انجیل اس کا ایک طرح کا جو ہے نا ضمیمہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو تورات کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی یہ کہ تورات کو میں جو ہے نا وہ منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کو ایز اٹ از جو ہے نا جس طرح ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد پوری کی پوری انجیل آج کی بھی اگر دیکھ لیں تو بنیادی طور پہ وہ جو کتاب و حکمت کا پہلو ہے اس کو نمایاں کرتی ہے۔ یا اس سے پہلے جو صحیفے ہیں جو بھی ظاہر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو نازل ہوئے یا دوسرے پیغمبروں پہ نازل ہوئے، وہ سارے کے سارے تورات کی جو ہے نا ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ ایک بات بناتے ہیں، لیکن اصل حیثیت ان سب یعنی صحیفوں میں اور کتابوں میں، الہامی کتابوں میں، جو یعنی الکتاب ایک جو کور کتاب ہے وہ تورات ہی کو حاصل ہے، اور یعنی اس پہ ایمان لاؤ اور اس پہ ایمان لاؤ۔ جب اس طریقے سے بات ہوتی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، یہ کہ بلا تعصب، یہ پیچھے کہا گیا تھا نا کہ تعصب نہیں برتنا، اور یہ منافقین جن کی آگے چل کے بات ہونی ہے وہ تعصب برت رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں دونوں کتابوں کے اندر، اور یہ کہ تعصب نہیں برتنا، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ادھر سے لوگ آئے ہیں یعنی یہود کی طرف سے، اور ادھر سے
ज़ाहिर है कि जो कुरैश की तरफ से मुसलमान हुए थे, उनके लिए भी आसान नहीं था उस तौरात को कबूल करना, क्योंकि माशरे के अंदर जब चपकलश हो, 2 गिरोह हों और उनके अंदर पहले से एक तरह की शुरू से मुनाफ़रत रही हो किसी ज़माने में, उनके बाइजाद के ज़माने में, तो बड़ा मुश्किल होता है तासवात की चीज़ दुनिया में चीज़ों को इस तरीके से कबूल करना। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तासवात को ख़त्म करो और उसकी बुनियाद पे जो कुछ पहले नाज़िल हुआ है, जब ख़त्म करोगे तो अदल पे आ जाओगे और उसके बाद ज़ाहिर है कि उस रसूलों को पिछले रसूलों को भी मानोगे, इस रसूल को भी मानोगे, पिछली किताबों को भी मानोगे, इस किताब को भी मानोगे। यहाँ पे रसूल का जो लफ़्ज़ है वो सिंगुलर लाया गया है और अल किताब मौजूदा जो नाज़िल हो रही है वो भी सिंगुलर लाया गया है और जो पिछली किताब है वो भी सिंगुलर लाया गया है। अच्छा, उसके बाद ये कि अ, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ और जो किताब नाज़िल हो रही है उस पे ईमान लाओ। अब उसके बाद वमन यकफुर बिल्लाहि, और जो कोई इनकारी होगा अल्लाह पे ईमान लाने से, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पे ईमान लाने से, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पे ईमान लाने से, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पे ईमान लाने से, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे ईमान लाने से, फ़क़द दल्ल दलालन बईदा, और यकीनन वो जो शख्स है वो दूर की गुमराही में जा पड़ा, दूर की गुमराही में जा पड़ा। जब ये देखें, एक चीज़ मुस्बत तरीके से बयान की है। कुरान मजीद जो है ना दोनों पहलुओं को बाज़ औक़ात बयान कर देता है, एक मुस्बत पहलू से, एक मनफ़ी पहलू से। तो मुस्बत ये इसकी बड़ी अहम मिसाल है, जिस तरह हम ये कलमा शहादत है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो पहले नफ़ी की गई है, ला इलाहा, कोई जो है ना माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। और ऐसे ही यहाँ पे जो है ना, ये पहले बात जो है मुस्बत की गई है कि अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, अल्लाह की किताब पे ईमान लाओ, और उसके बाद मनफ़ी तरीके से, यानी ये कि बिल्कुल उसके उल्ट से, ये मैं यकफुर बिल्लाह, यानी बिल्कुल उसके, यानी जो भी इसका इनकार करेगा, कौन इनकार करेगा? ज़ाहिर है कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाना चाहता, उसके फ़रिश्तों पे नहीं लाना चाहता। अगर आप कंटेंट को देखें तो वो वही वही है जो बात ऊपर कही गई है। ऊपर भी अल्लाह का ईमान है, अल्लाह के रसूल पे ईमान है, किताब पे ईमान है, लेकिन नीचे कुछ इज़ाफ़ा कर दिया गया है। तो ये एक तरह का, यानी वो भी असलूब है। नीचे जो इज़ाफ़ा किया है वो क्या है? अब इसमें मलाइका आ गए हैं और आखिरत आ गई है। यानी इस तरीके से बात मुकम्मल हो गई है। यानी यही ईमानियत है ना, अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह के रसूल पे है, किताब पे है, फ़रिश्तों पे है, आखिरत पे है। ये मज़मून जो है, ये सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में भी आता है और आगे चल के सूरह बकरा के आखिर में भी ये मज़मून आता है। तो ये ज़ाहिर है कि जगह-बे-जगह जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत होती है ईमानियत की, उसको इस तरीके से बयान कर दिया जाता है। इसमें एक और पहलू है जो आप लोगों के मैं सामने रखना चाहता हूँ। यानी पहले हिस्से में जब मुस्बत बात कही गई थी, वहाँ पे रसूल जो है वो सिंगुलर था। लेकिन दूसरे हिस्से में बात की गई तो वहाँ रुsul की बात आ गई। अब ये जमा आ गया है। यानी अब ये कि अब रसूलों में भी फ़र्क नहीं किया जाएगा। जो बात ऊपर कही गई थी, कि ऊपर भी फ़र्क नहीं किया जाएगा किताबों में, तो अब रसूलों में भी फ़र्क नहीं किया जाएगा। तमाम रसूलों में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, किताबों में भी जो है ना कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। ये कि ज़ाहिर है कि कुरान मजीद को मुहैमन कह दिया गया है, वो अपनी जगह ज़ाहिर है कि वहाँ मुहैमन ही रहेगा। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि अल्लाह की पिछली किताबें हैं और उसके बाद यौम आखिरत, ये तो सिंगुलर ही है, ज़ाहिर है कि एक ही मज़मून है। रसूल जो हैं, वो जब फ़र्क नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ये कि ये रसूल क्यों जो है ज़ाहिर है कि इस तरीके से इम्पोर्टेंस हासिल कर लेते हैं। रसूल, सब रसूल मिलके दावत दे रहे होते हैं। यानी अगर आप देखें जो मक्की सूरतें हैं, तो वहाँ पे जो पिछले तमाम रसूल हैं, वो सब मिलके जो है ना मुशरिकीन मक्का को जो इब्तिदाई जो प्राइमरी एड्रेसेस हैं, उनको दावत दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से कलेक्टिवली वो बात सामने आती है और किताबों पे ईमान पिछली एक तसलसल को ज़ाहिर कर रहा होता है कि ये दावत है, ये कोई नई दावत नहीं है, बल्कि पिछले सहीफ़ों के अंदर भी यही दावत थी, पिछली किताबों के अंदर भी यही दावत थी और उसी तसलसल में ये किताब नाज़िल हो रही है। ये कोई नई अचंभी किताब नहीं आ गई, बल्कि उसी के तसलसल में ये चीज़ खड़ी है, ये बात है। यहाँ पे ईमानियात और ईमानियात के साथ ईमान के जो तकाज़े हैं, वो खोल के रख दिए गए हैं और यही वो चीज़ है जिसको पीछे कहा गया था कि इंसाफ पे खड़े हो जाओ। यानी ईमान लाओ, जैसा कि ईमान लाने का हक है। अब उसके बाद दो रंगी पचरंगी नहीं होगी। उसके बाद कहा है कि इन्नल्लज़ीना आमनु सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनु सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़्दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला वला लियहदियहुम सबीला। उसके बाद ये कहा कि वो लोग जो इस तरीके से ईमान लाते हैं और उसके बाद कुफ़्र इख्तियार कर लेते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर कुफ़्र इख्तियार कर लेते हैं और वो इस कुफ़्र में ही में जो है ना ज़्यादती करते रहते हैं, यानी इज़ाफ़ा करते रहते हैं और ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात कोई मग़फ़िरत नहीं करेगी और ना ही उन्हें कोई हिदायत देगी, सीधा रास्ता दिखाएगी।
یہ بات یہاں پہ آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو اوپر بات کہی گئی تھی کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کے بعد اب وہ جو رویہ ہے، جن کا رویہ یہاں پہ گریجولی آگے ریویل کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ رویہ کیا رویہ ہے، جو منافقین کا ہے وہ رویہ، اس کو آہستہ آہستہ اب جو ہے نا کھولنا شروع کر دیا قرآن مجید نے، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، یعنی اوپر یہی کہا گیا تھا نا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اب وہ بات یہاں پہ آ کے کھلی ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد وہ لوٹ گئے ہیں۔ یہ لوٹ جانا جو ہے یہاں پہ ایمان لانا، لوٹ جانا، پھر ایمان لانا، پھر کفر کرنا، یہ بنیادی طور پہ جو ان کا جو احساسات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، جو سوچ اور فکر ہے، جس کشمکش میں وہ مبتلا ہیں، اس کی یہاں پہ عملی تصویر سامنے رکھ دی گئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا پھر وہ مرتد ہو گئے، یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یعنی اسلام کی قبول کیا مرتد ہو گئے، پھر اسلام قبول کیا پھر مرتد ہو گئے، وہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ ان کی جو اندرونی کیفیت ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ لوگ، یعنی یہ کہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اسلام کی طرف، پھر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ اوپر کہا گیا تھا نا کہ آمنو آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کے بعد عدل اور قسط پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ قدم قدم پہ یعنی ان کے ٹھوکر کھاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی پرانی روشوں پہ چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر پرانی روشوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر ایک کشمکش برپا ہے، ایک طرح کی جو ہے نا وہ دونوں طرح کی جو کشتیوں میں سوار ہیں، یہ وہ تصویر ہے جس کو سامنے لا کے رکھا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، یہ آیا نمبر 136 کے آخر میں فقط ضل ضلالا بعیدا، اور وہ گمراہ ہوئے اور وہ بہت دور چلے گئے۔ یہ گمراہی جو ہے نا ان کی اس پہلو سے ہے، یعنی یہ کہ جو ایمان نہیں لاتے، اور اس کو بعد ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس کو کھول دیا ہے اگلی آیت میں آ کے۔ جب یہ کھولا ہے تو اب اس کے ساتھ وجہ بتا دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اب مغفرت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اب کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ کون سی جو ہے نا قانون ہے، یعنی جس کو سنن ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ یعنی نہیں، ہدایت و ضلالت نہیں ہے، یہ توبہ و استغفار کا قانون ہے، جو سورہ کے بالکل شروع میں آیا تھا۔ وہ کیا ہے میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا بتا دیتا ہوں۔ وہ ہے، یہ آپ کے سامنے کھلا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ توبہ تو انہی کے لیے ہے جو یعنی کسی ایسی حالت میں مجبور ہو کر، مغلوب ہو کر جو ہے نا وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، توبہ انہی کے لیے ہے۔ لیکن توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں، وہ بڑا گناہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور پھر جب موت آتی ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ اب ہم توبہ کریں، تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کو توبہ اور استغفار کی سنن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میزان کے اندر جو ہے نا اس کو، لیکن وہاں تو اچھا توبے کا قانون نہیں لگ رہا۔ ایک نہیں، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، میں ابھی پہلے آپ کو یعنی یہی جو سنن کا جو ہے نا اس میں لے جاتا ہوں، وہاں پہ توبہ نمبر 6 جو ہے، توبہ اور استغفار کا جو ہے نا وہ پہلو ہے۔ یہاں پہ سورہ النساء کی یہی آیا جو بھی 17 اور 18 ہے وہ ہے۔ اچھا اب آپ اس پہ آ جائیں کہ یہ توبہ اور استغفار کا یعنی قانون کیا ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انسان کیا کرتا ہے، یعنی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مسلم مرابطہ کر لیا ہے۔ اگر وہ پھر واپس چلا گیا، پھر آ گیا، پھر واپس چلا گیا، اور گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، یہ جو آخری حصہ آتا ہے نا ثم مزداد کفرن، اس کے بعد اس کی زیادتی، اسی کے اندر ہی جو ہے نا اس نے زندگی گزار دی، اسی کفر کے اندر، یعنی ایک پیٹرن بنا زندگی کا، اسی کے اندر پھر اس نے زندگی گزار دی، اور یہ پھر وہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اچھا اس میں جو واپس آنا ہے یہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ نہیں نہیں، وہ جو ایمان لانا کفر کرنا، ایمان لانا کفر کرنا، اور اس کے بعد آخری جو فریز ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ثم ازداد کفر لم یکن اللہ۔ یہ تو میں آتا ہے، لیکن مجھے دونوں لگا جی، یہ نہیں، وہ جو مغفرت دیکھیں آخر میں مغفرت ہے، یہ تو ہو گیا ان کے لیے نہیں کرے گا نا، نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد آگے ہے نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا، تو نہ ہدایت بھی نہیں ملے گی، ہدایت بھی نہیں ملے گی، ہاں، اور مغفرت بھی، دونوں چیز ہو سکتا ہے پھر، ہاں نہیں کرے گا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کرے گی۔ تو جب راستہ بند کر دیا
तो क्या मतलब? ہدایت و ضلالت تو ایسے نہیں ہدایت تو دونوں ہو گئے. دیکھو ہدایت جو ضلالت ہے وہ اگلی آیا میں آ رہی ہے، وہ اگلی آیا میں آ رہی ہے. یہاں پہ دو جو ہے نا قانون لاگو ہوں گے، لیکن ابھی جو موجودہ آیا جو پڑھ رہے ہیں اس میں کون سا قانون ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو ہدایت و ضلالت ہے وہ آیا نمبر 139 ہے، سوری وہ آگے آتی ہے، میں نے نوٹ کی. ایسے ہو جو ہم اچھا ساری آیتوں کو پڑھتے ہیں، جی جی یہ جب جنگ خندق کے بعد یہ کھل کر سامنے آئے ہیں، یہ اسی لیے یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں وہ تو ٹائم گزر چکا ہے نا. ہاں تو یہ سارا کچھ چونکہ باہر نکل آیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ جی جی حجت کر تمام کر رہی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اچھا اس کے بعد ہے یہ کہا گیا کہ بشر المنافقین، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسے منافقین کو جو ہے نا بشارت دے دو. اب ہمیں پتہ چل گیا، منافقین کہہ دیا نا، لفظ بول دیا ہے کہ اصل میں یہ منافقین کا ہی جو ہے نا بات ہو رہی ہے، جو اس سے پہلے ابھی یعنی ایمان لائے کفر اختیار کیا، ایمان لائے کفر اختیار کیا اور اسی کے اندر اضافہ کرتے چلے گئے. یہ بنیادی طور پہ منافقین کی حوالے سے بات کہی جا رہی ہے. اور ان کو اس کی چیز کی بشارت دے دو. کس چیز کی بشارت دے دو؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا علیم، انہی لوگوں کے لیے جو ہے نا عذاب علیم ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہی وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں مومنوں سے ہٹ کر، مومنین سے ہٹ کر. ایبتغون عندهم العزت، کیا جو ہے نا یہ لوگ عزت چاہتے ہیں اور ان کے پاس جا کے، یعنی یہ جو کافر ہیں ان کے پاس جا کے عزت چاہتے ہیں. فإن العزت عزت للہ جمیعا، ساری کی ساری جو عزت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے ہے. اچھا یہ جو ان منافقین کو بشارت دے دو، یہ جو بشارت کا لفظ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا یعنی یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ جس میں ان کو یوں کہہ لیں کہ بشارت تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایمان لانے کی وجہ سے، جی جی نہیں ان کو یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے اس طرح کی صورتحال تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کے ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو جنت ملنی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جنت نہیں لے سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے نا انہوں نے دوزخ جو ہے نا اختیار کیا. تنزیہ ڈیفینیٹلی تنزیہ انداز ہے، طنزیہ انداز ہے، یعنی وہ لٹرلی سٹائل جس کو ہم طنزیہ کہتے ہیں وہ سٹائل ہے کہ اصل میں یہ جنت کے حقدار تھے، لیکن یہ جنت کے حقدار ہونے کی بجائے انہوں نے یعنی دوزخ اپنے لیے اختیار کر لی اور یہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ ظاہر ہے کہ جو پچھلی سٹیٹمنٹ تھی جس کے لیے یغفر لہم کہ ان کو مغفرت نہیں کرے گا اور ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، تو اس کا پھر کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ جہنم ہی ہو سکتی ہے. تو یہ اسی جہنم کی یہاں پہ ان کو بشارت دے دی گئی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافرین کے پاس جاتے ہیں. اب کافرین کون سے ہیں؟ یہ انہی کے کافرین ہیں، یہ کوئی مشرکین مکہ نہیں ہے. یعنی یہی منافقین یہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب سے آئے ہیں. یہ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے کہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہ بالکل ان کے وہ شیطان جو ان کے سردار ہیں، جو اپنے قبیلے کے، اپنی برادری کے، جو پیچھے برادری کی بات ہوئی تھی نا، قبیلہ، برادری، والدین اور اعزا اور اقربا، جب وہاں جاتے ہیں تو یہ وہی الکافرین ہیں. کون سے کافرین؟ جن کے پاس دعوت آئی یعنی اہل کتاب، اور انہوں نے پہچان لیا، پیغمبر کو پہچان لیا اور جان بوجھ کر جو ہے نا انکار کر بیٹھے، ان کو کافر قرآن مجید کہتا ہے. تو یہ اپنے ان کافروں کے پاس جاتے ہیں جن کو یہ اپنا ولی سمجھتے ہیں، سرپرست سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے من دون المومنین آ گیا، یہ ساتھ بریکٹ میں رکھا ہے کہ بیسیکلی وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ان مومنین کے خلاف جو ہے نا وہ ساری صورتحال وہاں سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. وہ چیزیں مزید جو ہے نا کھل جاتی ہیں. یہ کہ یہ ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہیں. عزت کیا ہے؟ یعنی انسان یعنی کسی کے پاس گڈ ول میں اس کے رہے، اس کے پاس جائے، یعنی جو اپنا سرکل ہے، اپنا دوستوں کا، اپنے جو ہے نا، اب یہاں پہ نظریہ اور عقیدہ سامنے آ گیا ہے. نظریے اور عقیدے کی قیمت پہ آپ عزت حاصل کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے یعنی انسانی تعصبات میں یہ کہ انسان دو کشتیوں کا سوار ہو جاتا ہے. عقیدہ اور اس کا جو نظریہ ہے وہ کچھ اور چیز کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آپ کسی دوسرے فریق کے پاس چل جاتے ہیں بالکل جو اپوزٹ ہوتا ہے. آپ وہاں پہ جا کے کیا کرنے جاتے ہیں؟ کچھ مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی عزت تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. تلاش کیوں کرتا ہے انسان کے ساتھ یہ مجبوریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں کہ میرا قبیلہ ہے، میری برادری ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اور ان کی تلاش میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بنیادی سی انسٹنکٹ ہوتی ہے. لیکن یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عدل اور انصاف کی یعنی قیمت پہ نہیں.
عام हालात में उनका ख्याल रखा जाएगा, आम हालात में उनके साथ ताल्लुकात रखे जाएँगे, लेकिन यूँ ही जो है ना आप अपने अकीदे और नज़रिए की कुर्बानी देते हैं, तो फिर उसके बाद आप अदल पे कायम नहीं रहते। जो ईमान का तकाज़ा है, जो ईमान और इस्लाम का तकाज़ा है, आप उससे हट जाते हैं, उस किस्त पे नहीं रहते, उस अदल पे नहीं रहते। तो आप उनके पास जब जाते हैं, तो इज़्ज़त के लिए जाते हैं, तो याद रखना चाहिए कि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, और वो जो अल्लाह के इख्तियार में है, तो वो तो उन्हीं को देगा जिसको अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देगी, जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ज़वाल पज़ीर कर देगी, जिनको जो है ना सज़ा दे देगी इसी दुनिया के अंदर, उनके पास इज़्ज़त कैसी? वो तो ऑलरेडी जो है ना वो इस चीज़ से माज़ूल हो चुके हैं और इस इज़्ज़त से माज़ूल हो चुके हैं। तो तुम जो है ये अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के ही के इख्तियार में है सारी की सारी इज़्ज़त, और यकीनन ज़ाहिर है कि ये इज़्ज़त जो है अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के साथियों को, जो साथी हैं उनको मिलेगी। तुम्हें अगर वहाँ उनके साथ खड़े होते हो, तो तुम्हें हरगिज़ कोई ऐसी जो है ना इज़्ज़त नहीं मिलने वाली। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि अच्छा, उसके बाद वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअ्तुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू माअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। और ये बात तुम पे पहले हमने नाज़िल करके बता दी थी। ये अपने सरदारों के पास जाते हैं ना, काफ़िरों के पास जाते हैं, इज़्ज़त हासिल करने के लिए जाते हैं। अब उस राज़ को खोला जा रहा है कि वहाँ क्या होता है, जब उनके पास जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ये बात पहले बता दी गई थी कि तुम क्या पहले बात बता दी गई थी? ये सूरह अनआम के अंदर जो है ना आया नंबर 68 है, मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। वहाँ पे ये बात बता दी गई थी कि ये सूरह अनआम जैसा कि बताया कि मक्की सूरा है, और मक्का के अंदर भी ये सूरत-ए-हाल दरपेश थी कि वहाँ पे लोग जो है ना वो इस्लाम का मज़ाक उड़ाया करते थे, इस्लाम का ठट्ठा जो है ना उड़ाया करते थे, अल्लाह की आयत कुरान मजीद का आयत का ठट्ठा उड़ाया करते थे। वो आयत क्या है? वाइज़ा राइतल लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़अरिद अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही। और वहाँ पे भी मुसलमानों को ये हिदायत कर दी गई थी कि जब तुम इनकी महफ़िलों में जाते हो, यानी मुशरिकीन की महफ़िलों में जाते हो, तो अगर वहाँ पे अल्लाह की आयत का ठट्ठा और मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ से उठ जाओ। वहाँ से उठ जाओ, और जब वो बात ना हो रही हो, यानी ठट्ठे और मज़ाक की ना हो रही हो, तो फिर वहाँ बैठ सकते हो। ये बात है सूरह अनाम के अंदर बताई गई थी, और यहाँ पे आके उस चीज़ का हवाला दिया है कि वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबी, इसी किताब के अंदर जो है ना ये पहले नाज़िल कर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि जब जो है तुम सुनो अल्लाह की आयत को और उनका वहाँ पे इनकार किया जा रहा हो, युकफ़रु खुल्म-खुल्ला इनकार किया जा रहा हो, व युस्तहज़उ और उसके बाद उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा हो, इनकार किया जा रहा हो और खुल्लम-खुल्ला जो है ना उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा हो, तो फिर क्या करो? फ़ला तक़उदू माअहुम, तो उनके पास मत बैठो, मत बैठो, हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, यहाँ तक कि कोई और बात ज़ेरे बहस आ जाए। कोई और बात ज़ेरे बहस आ जाती है, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम्हें बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि वहाँ पे अगर इस्लाम की तालीमात, इससे खुल्लम-खुल्ला इनकार किया जा रहा है, ठीक है? और उसके बाद उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, ठट्ठा उड़ाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे तुमने बैठना नहीं है। तुमने बैठना नहीं है, वहाँ से उठ जाना है। ये नहीं है कि हाँ, ज़ाहिर है कि अगर आप कुछ सवाल का जवाब दे सकते हैं, संजीदा महफ़िल है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन देखा कि ये संजीदा महफ़िल नहीं है। दूसरे लोग इस चीज़ पे तुले हुए हैं कि ज़ाहिर है कि अब उन्होंने ठट्ठा और मज़ाक ही करना है। तो इस महफ़िल में बैठने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तुम वहाँ से उठ जाओ। वहाँ से उठ जाओ, और उठने के बाद यानी वहाँ से निकल आओ। अगर कहीं फिर दोबारा बैठना पड़ता है, तो वो उस बाकी जो आम महफ़िलें होती हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये जब यूँ ही अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा है, खुल्ल-म-खुल्ला इनकार किया जा रहा है, ठट्ठा किया जा रहा है, तो फिर तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि तुम वहाँ पे बैठो। अगर तुम वहाँ पे बैठते हो और इस चीज़ में दिलचस्पी लेते हो, तो क्या होगा? इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तो फिर तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। यानी फिर तुम्हारे और उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं होगा। ये पीछे कहा गया था ना कि वो ईमान लाए और कुफ़र किया, ईमान लाए और कुफ़र किया, ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल सामने आ गई। उसकी एक वाज़ेह मिसाल सामने आ गई। यानी एक ईमान की गैरत होती है, हमीयत होती है, और आपने उस गैरत और हमीयत का जनाज़ा निकाल दिया। आप उनके उस मज़ाक और ठट्ठे का हिस्सा बन गए। गो के आप ना भी बोलें, आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप पैसिवली जो है ना एक तरह की सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह की मजलिसों को। और अगर ऐसा होता है, तो ऐसा फिर क्या होगा?
پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی وہی ہو جاؤ گے، یعنی وہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور اس کے بعد کہا کہ ان منافقین کو اور ان کافرین کو جن کی محفل میں جاتے ہیں، جو ان کے سردار ہیں، ان دونوں کو ملا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دونوں کی سزا برابر ہو گئی، ان کی سزا اپنی جگہ برابر ہو گئی، یعنی یہ کہ وہ تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اب یہ منافقین بھی جو ہے نا جہنم میں جائیں گے۔ یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے جس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ جن بتوں کو پوجتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے نا آگ میں ڈال دیں گے، اور جو ان کے سردار ہیں، جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، ان کو بھی ڈال دیں گے، اور جو فالوورز ہیں ان کو بھی ڈال دیں گے۔ تو بالکل ایسی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ ان منافقین کو بھی اسی جہنم میں ڈال دیں گے، ان کے سرداروں کو بھی ڈال دیں گے، یہ دونوں کو ملا کے وہاں پہ ہم ڈالیں گے۔ اور دونوں منافقین والکافرین، یہاں پہ منافقین کو پہلے رکھا ہے اور کافرین کو جو ہے نا بعد میں رکھا ہے، جہنم دونوں کو ملا کے جمیعاً کا لفظ آیا ہے کہ دونوں کو ہم وہاں پہ اکٹھے رکھیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ یہ جو یتربصون، جب اس طریقے سے محاورہ آتا ہے تو یہ کس چیز کا یعنی انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، زمانے کا۔ یہ نیچے جو محاورہ ہے عربی زبان کا، یہ بعض اوقات یتربصون اس کے لیے اکیلا آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا یہ اس محاورے کے ساتھ آتا ہے۔ یہ حاشیہ ہے نیچے دیا ہوا 217 میں، اس میں لکھا ہے یعنی یتربصون بکم الدوائر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دائروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ دائرے کیا؟ گردش زمانہ۔ گردش زمانہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر آئے ہیں، ہم چند لوگ ہیں، اور یہ حالات کے تحت مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ دعوت خود دب جائے گی۔ تو یہ اس چیز کا یعنی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وقت آئے گا اور یہ دعوت خود دب جائے گی، اور یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان منافقین کی جو ہے نا بات کی جا رہی ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہیں فتح نصیب ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی اگر تمہیں فتح ملی ہے تو یہ ہماری وجہ سے ملی ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے، اور ظاہر ہے کہ اب ہمیں حصہ بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید کے اس کو مختلف جگہوں پہ یہ مضمون بیان کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور یہ اگر جو ہے نا فتح کس کے نصیب میں آتی ہے؟ کافروں کے نصیب میں آتی ہے، یعنی مسلمانوں کے جو مخالفین ہیں ان کے حصے میں آتی ہے، فتح آتی ہے، تو پھر یہ ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم لوگوں کو اپنے گھیرے میں نہیں لے رکھا تھا؟ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے جو ہے نا مومنین کو منع نہیں کیا ہوا تھا، یعنی یہ کہ ان کو دور نہیں رکھا ہوا تھا تم سے۔ یعنی یہ دونوں پہلو ہیں جس کو لے لیا، گھیرے میں لینا اور ان کو منع کیے رکھنا، ان کو یعنی حملہ تم پہ نہ کیا۔ اصل بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے کہ ہم نے تم کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جب گھیرے میں لے لیا تو وہ جو مسلمان ہیں وہ تو مجبور ہو گئے کہ تمہیں کچھ نہ کر سکے، لیکن تمہیں ہم نے موقع مہیا کر دیا کہ تم ان پہ فتح حاصل کر لی۔ یعنی ہمارا جو گھیرا ہوتا یہ ہے کہ یہ چال ہوتی ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو جو درمیان میں اگر فرض کیا کہ اس طرح کے منافقین کا جو کردار ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تو گھیرے میں لے لیا تاکہ مومن جو ہے نا تم پہ حملہ نہ کر سکیں، لیکن تمہیں ہم نے موقع مہیا کیا کہ تم ان پہ حملہ کر دو، اور تمہاری یعنی یہ تم نے حملہ ان پہ کیا، ہم نے تم کو گھیرے میں لیا، اور ان مومنین کو ہم نے روکے رکھا کہ تم پہ حملہ نہ کریں، اور اس کے نتیجے میں تمہیں فتح نصیب ہو گئی۔ تو وہاں پہ بھی اپنا کنٹریبیوشن جو ہے نا یہ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس بھی آ کے اپنا کنٹریبیوشن شو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہماری وجہ سے جو ہے سب کچھ ہوا۔ اگر ان کو فتح ہوتی ہے کسی طرح کی تو یعنی یہ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تمہیں جو ہے نا یہ فتح نصیب ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ چرب زبانی ہے، دوسرے کو کنونس کر لینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے کنونس بھی ہو جاتے ہوں۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، ان کی ان باتوں پہ جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں اس طریقے کی، اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ واقعی انہوں نے جو ہے نا اہل ایمان کا ساتھ دیا تھا یا جو ہے نا وہ کفار کا ساتھ دیا تھا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور پھر قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کافروں کو، یعنی یہ کہ یہ منافقین ہوں یا منافقین کے سردار ہوں، ان کو کوئی موقع نہیں دے گی۔ یہ للکافرین، یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ منافقین کے لیے آیا ہے، تو ان کافرین کو کوئی موقع نہیں دے گی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے اہل ایمان کے خلاف کوئی راستہ پا سکیں۔ راستہ پا سکے مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے جو کہا تھا مومنین کو کہا تھا کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو قیامت والے دن یہ بات نہیں کہہ سکیں گے، یعنی ہم تمہارے ساتھ تھے، یہ قیامت والے دن یہ بات نہیں کہہ سکے گے، کیونکہ دونوں فریقوں کو واضح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات واضح کر دے گی، لیکن دنیا کے اندر تو پردہ پڑا ہوا ہے۔
یہ جو دنیا کے اندر پردہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کنوینس کر دیں، اور ہو سکتا ہے دوسرے فریق کو بھی یہ کنوینس کر دیں، لیکن قیامت والے دن یہ چیز سارے راز کھل جائیں گے تو وہاں پہ پھر یہ بات نہیں ہو سکے گی، یا اپنی بات نہیں منوا سکیں گے۔ ابھی تو دنیا میں ہو سکتا ہے تم ان کی باتوں میں آ جاؤ، لیکن قیامت والے دن ان کی باتوں میں تم نہیں آ سکو گے، یعنی یہ کہ مومنوں پہ کوئی راستہ یہ نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی یہ انسانوں کو دھوکا تھا، ابھی جو بات ہوئی تھی یہ کیا بات تھی؟ انسانوں کو دھوکا دیا جا رہا تھا، ایک طرف اہل ایمان کو دھوکا دے رہے تھے اور ایک طرف کفار کو دھوکا دے رہے تھے۔ اہل ایمان کو کیا دھوکا دے رہے تھے کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا اور ہماری وجہ سے تم نے جنگ جیتی، اور دوسری طرف اگر ان کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، مشرکین کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، کفار کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اس طریقے سے بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی انسانوں کو دھوکا دینے والی بات ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتاتی ہے کہ یہ نہ صرف انسانوں کو دھوکا دیتے ہیں بلکہ اپنے تئیں اللہ کو بھی دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافقین وہ منافقین ہیں جو اپنے تئیں اللہ کو یخادعون اللہ، یہ اپنے تئیں اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے دھوکا دے رہا ہے۔ یعنی یہ جو لفظی ترجمہ ہے کہ وہ ان کو دھوکا دے رہا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن نیچے محاورتاً استاد محترم نے اس کو ترجمے میں رکھا ہے دراں حالے کہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بڑا اہم جو نا ٹکی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس طریقے کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ وہ دھوکا دیتے ہیں اور اس کی کاؤنٹر کیا ہوگا، یعنی اللہ بھی دھوکا دے رہا ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ بعض اوقات کنفیوژن کا جو نا باعث بن جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کہ اصل عربی زبان کا جو محاورہ ہے جس طریقے سے یعنی قرآن مجید نازل ہو رہا اور اس زمانے میں جو عربی کا سٹائل تھا اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ وہ چیز کیا ہے کہ ایک آپ نے کاؤنٹر کوئی اس کا کوئی پلان کرنا ہے، ایک شخص جو ہے نا ایک کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے اور اس کے توڑ کرنا ہے، تو جو توڑ ہے اس کو بھی وہی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکا دے رہے ہیں تو اللہ بھی انتظام کر رہا ہے کہ اللہ ان کے دھوکے کو کیسے ختم کرے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ یعنی جب اس طریقے سے محاورہ آئے تو یقیناً جو ہے نا یہ ایک اور جگہ ہے جیسے وہ مکر اللہ، یعنی انہوں نے جو ہے نا مکر کیا، کچھ چال چلی اور اللہ نے بھی کچھ چال چلی، تو وہ مسل یہ ہوتا ہے کہ اس چال کا توڑ کیا، یہ اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ ایسے یہاں پہ کہ یہ کہ انہوں نے دھوکا کیا ہے، دھوکا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے نا ان کے اس دھوکے کا توڑ کر رہی ہے۔ اور وہ دھوکا کیا کر رہے ہیں اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو؟ وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالىٰ، تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور وہ لوگوں کو دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اس کے بعد بہت تھوڑا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی ان کی اب نماز جو اللہ کو اپنے تئیں دھوکا دینے والی بات ہے، اس کے اندر 3 پہلو ہیں، 3 صفتیں ہیں بیان کی گئی کہ یہ کیسے دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہ یہ نمازیں جب پڑھتے ہیں، جماعت کے لیے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے کہ سستی کے مارے ہوئے جو ہے نا یہ لوگ ہوں۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے ایک اظہار ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دوسرا پہلو دکھانے کے لیے، پہلا پہلو جو ہے وہ تو ظاہر اپنی ذات کے حوالے سے ہے، یعنی ان کی ذات کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، کوئی شوق ہی نہیں ہے ان کے اندر نماز پڑھنے کا، اور اگر ہے بھی ہے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اور اس کے بعد بہت تھوڑا ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی نماز کے اندر بھی جو ہے نا بس ایسے ہی جو ہے نا وہ روٹین کے مطابق چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو تقابل میں دیکھیں تو نماز اصل میں نماز کیا ہے؟ نماز چستی کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے۔ اب یہ کسالہ کا لفظ آیا نا، کسلان کی جمع ہوتی ہے، اور یہ کہ چستی کے ساتھ یہ کہ اس کے اندر حشاشت ہو، بشاشت ہو، نماز پڑھتے ہوئے شوق ہو، ایک لگن ہو، نماز یہ ہوتی ہے، اور یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چل گیا، یعنی بالکل اس کے تقابل میں رکھیں، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ کہ حقیقتاً اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مثبت پہلو ہیں، جبکہ ان کے ہاں یہ منفی پہلو آ چکے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذبین، یہ تذبذب جو اردو زبان کا لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے، یعنی نہ ادھر کا ہونا نہ ادھر کا ہونا، ایک تذبذب کا شکار ہونا، ایک حیران اور پریشانی کا شکار ہونا، نہ ادھر کا ہونا نہ ادھر کا ہونا، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یعنی نہ ہی یہ اہل ایمان میں شامل ہوتے ہیں نہ ہی ان کفار میں جا کے شامل ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے نظریاتی طور پہ وہ مکمل طور پہ انہی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو،
تو یہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ جو ہے مذبذبین کا طریقہ ہے، یہ کہ یا ایک طرح کا تذبذب کا شکار ہیں، حیرانی اور پریشانی اور ششدر ہیں کہ اس یعنی کشتی میں بیٹھیں جا کے یا اس کشتی میں بیٹھیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور یہ جو کام ہے ان کے، یہ گمراہی کے کام ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی راستہ نہیں مل پاتا، کوئی راستہ نہیں مل پاتا. یہ جو نیچے ترجمہ کیا ہے کہ ان کے جرائم کی پاداش نے اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یہ وہ سنت آ گئی ہے جس کا آپ کہہ رہے تھے پہلے. کون سی سنت؟ ہدایت و ضلالت کی. یعنی اب ان پہ دونوں سنتیں جو ہیں لاگو ہو گئیں. اللہ کی جو سنن ہیں ان میں سے ایک ہدایت و ضلالت کی جو سنت ہے، وہ یہاں پہ اس کا بیان آ گیا. پہلے کون سی تھی؟ پہلی جو جہاں پہ آیا نمبر جو ہم نے پڑھی تھی 137، وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ثم ازدادوا کفر لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. یہ کفر میں ہی جو ہے نا ظاہر انہوں نے زندگی گزار دی ہے. یہ اس طرح کا رویہ جو ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، تو یہ کفر ہی کا رویہ ہے. اور جب اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو پھر ان کے بعد کوئی توبہ ان کی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ مغفرت نہیں کرتی ان کی. یہ توبہ اور استغفار کا قانون ہے، سنن ہے. اور یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے کہ جب انسان اس طرح گمراہی میں گر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کوئی راستہ نہیں دیتی. تو یہ ہدایت و ضلالت کا قانون. جی 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 سوری، وہاں پر بھی ہے اور نہ ہونے کا جی نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. وہاں پہ اصل کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں جی کیٹیگرائزیشن ہم ایک یہاں پر آگے ایک وہاں پر آگے، جی لیکن کہیں پہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کہیں پہ ایک الگ الگ بھی پورا امکان ہے. لیکن وہاں پہ جو کی ورڈ ہے وہ ہے استغفار. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہاں پہ کی ورڈ ہے ضلالت. دونوں میں ظاہر ہے اس میں فرق تو کریں گے نا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منسوب کیا ہے تو جو اللہ کی وہ جو سنن ہے، بعض اوقات دونوں مکس ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ وہ دونوں چیزیں اللہ سے منسوب ہیں. تو ہم اس لیے فرق کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ ہمارے ہاتھ میں کی ورڈ آ گیا ہے، وہ یہی کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. پیچھے یہ بتا دیا گیا کہ ایک وہ ان کا مسلسل یہی عمل ہو رہا ہے. جب ایک مسلسل کا عمل ہو رہا ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کفر پہ کھڑا ہو گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہی بات ہے جس کو استغفار کا جو قانون ہے وہی لاگو ہو جائے گا، توبہ اور استغفار کا. لیکن یہاں پہ یعنی صرف گمراہی کی بات کہی گئی ہے. تو جب گمراہی کی بات کہی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے کہ جب گمراہی انسان ہو جاتا ہے تو راستہ کوئی نہیں مل پاتا اس کے لیے بھی. تو وہ بات یہاں پہ ہدایت و ضلالت کے قانون کی بات ہے. اچھا جی جو منافقین ہیں یہاں پر یہ جو اس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کو بولتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، بولتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ان کا تو پتہ نہیں چل رہا پھر عام آدمی کو. یہ تو اندر کی بات ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کسی ایک کے اوپر اپلائی تو نہیں ہو رہی کہ بھئی یہ والا آدمی جو ہے یہ منافق ہے. یہ پتہ تو نہیں چل رہا. یہ وہاں پہ کوئی ہزاروں لوگ نہیں ہیں. مطلب یہ کہ یہ کہیں کہ لاکھوں کی آبادی ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، اس کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر فرض کیا نہیں بھی پتا تو پتہ پھر بھی ہوتا ہے. اس چیز کو بھی زیر بحث لایا ہے قرآن مجید آگے چل کے. ابھی اگلے پیراگراف میں یہی کچھ پڑھیں گے. یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا. یعنی جس کا بیک گراؤنڈ یہود سے آئے ہیں، یہود سے آئے نا یہ لوگ، اب ان کا سورس کا پتہ چل گیا. یہ یہود سے آئے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ پکے ٹھکے مسلمان ہو گئے، صف اول کے مسلمان ہو گئے، ایسے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید خود بتاتا ہے. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو منافقین ہیں اور سب سے بدترین منافقین ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پورا بیک گراؤنڈ قرآن مجید بتا رہا ہے. تو وہاں معلوم ہے یہ ساری بات کون کون لوگ ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے چلیں فرض کیا کہ کسی کا انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ وہی شخص ہے، لیکن عمومی طور پہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے نا. اچھا وہ جو حدیث ہے کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں، تو یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان میں سے کوئی پہچان سکتے؟ نہیں دیکھیں یہ بات جو ہے سورہ نساء کے اندر 3 طرح کے منافق جو ہے نا یہاں پہ زیر بحث آئے ہیں. یہ ڈیفرنٹ شیڈز ہیں منافقین کے. یعنی مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کچھ منافقین ہیں، پیچھے ذکر آیا تھا. اور اس کے بعد مدینہ کی باہر کی بستیوں کے منافقین ہیں، ان کا ذکر آیا تھا. اس کے بعد اہل کتاب کے منافقین ہیں، ان کا ذکر آیا ہے. یہ تینوں طرح کے منافقین کا ذکر اس سورہ کے اندر آ چکا ہے. قرآن مجید کے اندر جو منافقین ہیں یہ ان سب کو بعض جگہوں پہ تو سب کو ایک ہی جگہ ایک ہی یعنی امبریلا کے اندر ان کو اکٹھا کر لیتا ہے کہ یہ سارے منافقین ہیں جو منافقین ہیں.
ظاہر ہے منافقین نام کی کوئی بھی کیٹیگریز ہو، لیکن جو ہی وہ ان کے شیڈز بتانا شروع کر دیتا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے منافقین ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو کہ منافقین کی 3 طرح کے جو آپ بتا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کن کے بارے میں کہا ہوگا، حدیث میں تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کن کے بارے میں بات کہی گئی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کا نہیں، جو یہاں تو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اسپیسیفک کے بارے میں جی لیکن اسپیسیفک تو پتہ نہیں چل رہا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس حدیث سے ویسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ ہمارے گروپ کے اندر کون سا منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی وہ بتائی۔ میں وہی بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ عمومی سب منافقین کے بارے میں ہو، ہمیں تو اس حدیث کے اندر یہ نہیں پتہ چلتا نا کہ یہ کون سے منافقین ہیں، تو یہاں پہ تو چیزیں واضح ہو رہی ہیں 2 اور 2 جمع 4 کی جگہ۔ اچھا، یہ امکان ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ منافقین، یہ پوری طرح واضح نہیں ہوئی آخر تک نہیں لوگوں یہ سے؟ بات نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ جب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ مکی دور کا جو ہے نا یہ تھیم نہیں ہے قرآن مجید کا، یہ مدنی دور کا تھیم ہے جب یہ پرابلم پیدا ہوا ہے منافقین کا۔ ہاں، وہاں آ کے پھر بتانا پڑا ہے قرآن کو کہ اصل جو رسول آتا ہے، مکی دور کے جو مسلمان ہیں وہ بیسیکلی جو روایت پچھلی چلی آ رہی ہے کہ رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ اس میں کھڑے ہیں، اور اس میں قرآن مجید نے اس کو موضوع بھی نہیں بنایا۔ جب یہاں پہ مدینہ آتے ہیں تو یہاں پہ منافقین کی کیٹیگری آ گئی سامنے، پھر ان کو بتایا جا رہا ہے، کنونس کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو اس کے سامنے سرنڈر ہی کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے ان کو کنونس کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ ان کو نہیں معلوم، یہ معلوم ہے ان کو، لیکن یہ کچھ انسانی جو ہوتی ہے نا چیزیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے، یہ بیسیکلی وہ راستہ نکال رہے ہیں، اور آگے چل کے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا چالیں ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ تو یہ ساری یہ وہی لوگ ہیں جن کو سورہ بقرہ میں کہا کہ صبح ایمان لاؤ شام کو جانا واپس ہو جاؤ، تو یہ مختلف طرح کی چالیں ہیں، یہ چلتے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ امکان ہے کہ ان لوگوں سے بھی احادیث راوی کے لیے کیا چیز؟ ہاں سارے امکان ہیں، سارے امکان یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ صحابہ ایمان لوگ بھی تھے، تو ان میں سے یہ لوگ بھی جو ہے نا منافقین بھی کچھ جو ہے نا آگے تھے، یہ تو معلوم ہے ہمیں، یہ چیز چلتی ہے آگے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اب یہ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے کہ یہ اس طرح کے کافروں کو جو ہے نا تم اپنا ولی نہ بناؤ۔ اب یہ یہاں پہ ایک اصولی سٹیٹمنٹ دی ہے، کس طرح کے یعنی کافروں کو، جس طرح کے یہ منافقین کے جو سردار ہیں، اس طرح کے کافروں کو جو نا تم اپنا ولی نہ بناؤ، تم اپنا سرپرست نہ بناؤ، مومنین سے ہٹ کر، یعنی اہل ایمان کی جب بات آتی ہے تو ان کی قیمت پہ جو ہے نا ان کافروں کو اپنا ولی نہ بناؤ، ان مومنوں کی قیمت پہ، مومنوں کی قیمت پہ یہ کہ ظاہر ہے کہ وہاں جا کے ان کے خلاف پلاننگ ہوتی ہے، ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں، ان کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے نا چالیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کے نظریے کا نقصان ہوتا ہے، تو اس طریقے سے تم اس طرح کے کافروں کو اپنا جو ہے نا تم سرپرست اور ولی نہ بناؤ۔ اور اگر تم ایسا کرو گے آتریدون، اگر تم یہ چاہتے ہو، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ایک کھلی صریح حجت دے دو گے۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، وہ دلیل جو واضح دلیل ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں واضح دلیل دے دو گے۔ کیا مطلب واضح دلیل دے دو گے؟ اس کے نتیجے میں تمہیں سزا ملے گی، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جس طرح اس کا خمیازہ پیچھے منافقین نے بھگتا ہے، تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور جب تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حجت دے دو گے تو پھر اس کے بعد کوئی شکایت نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ کے سے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ تم نے خود جو ہے نا یہ غلط کام کیا ہے۔ ہدایت و ضلالت کا قانون تم پہ لاگو ہو جائے گا، جو اس توبہ اور استغفار کا قانون ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ تم پہ لاگو ہو جائے گی، اور تم پہ واضح جو ہے نا حجت قائم ہو جائے گی اگر تم نے بھی ایسا کیا۔ یہ ایک اصولی سٹیٹمنٹ ہے، ایک سب کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ جو منافقین ہیں یہ فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کے سب سے جو لوسٹ جو جگہ ہے
اس کے اندر جو ہے نا ان کو رکھا جائے گا۔ اب یہ سزا کی نوعیت بھی بتا دی، پیچھے کہا گیا تھا نا کہ ان کو جہنم کی سزا دی جا رہی ہے، اور جہنم کی سزا کے نیچے کہا گیا کہ ان کو دوزخ سے سب سے نیچے طبقے میں جو ہے نا اس میں ڈالا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہاں پہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر ان کے مددگار کون ہیں؟ یہی کافر ہے نا، جن کی محفلوں میں جاتے ہیں، وہ ان کی ہلا شیری پہ جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ تو ان کو اپنے دوست مل گئے، یہ کفار ان کو دوست مل گئے، لیکن وہاں پہ اس طرح کا کوئی مددگار ان کو نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انہوں نے ڈھونڈ لیا اپنے مددگار، لیکن وہاں پہ ان کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اب ان کے واپس آنے کا جو امکان ہے وہ بس یعنی اب یہ عمومی یعنی لب و لہج میں بات کہی جا رہی ہے کہ الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، حقیقتاً توبہ کی، ابھی زندگی ہے، وہی جو توبہ و استغفار کا قانون ہے۔ بے شک آپ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن موت سے پہلے کسی سٹیج پہ آپ نے توبہ کر لی ہے تو یعنی اس کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی توبہ کر لی، توبہ یہ کہ مسلمان ارادہ کر لیا ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کی، اصلاح کی یعنی اب اس کے بالکل اپوزٹ جانا ہے، جو کچھ پہلے کیا ہے بالکل اس کے اپوزٹ رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ یعنی اس چیز کا پورا احساس ہو کہ آپ نے کریکشن کر لی ہے، وہ پرانی جو چیزیں ہیں اپنے راستے جو ہے نا آپ نے ٹھیک کر لی ہے، متعین کر لیے ہیں، اسلام کے مطابق ایمان قبول کر لیا ہے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کر لینا ہے، یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنی اطاعت کو خالص کر لیا ہے۔ دینہم یہاں پہ اطاعت کے لیے، دین کا مطلب جو ہے وہ دین بھی ہوتا ہے، شریعت بھی ہوتا ہے، اور آخرت بھی ہوتا ہے، یہ سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور دین کا ایک مطلب اطاعت ہوتا ہے۔ تو یہاں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی یہی تو بات تھی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہاں پہ اپنی اطاعت کو خالص کر لیا، یعنی صرف اسی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خالص کر لیا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ جو ہے نا جنت میں جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد کہا فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ان مومنین کو بہت بڑا اجر دے گی، قیامت والا دن دے گی۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ انہوں نے اب اصلاح کرنی ہے، ان کے لیے یہ راستہ ہے، بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ واپس لوٹیں اور توبہ کریں، مصمم ارادہ کریں، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کریں، مسلسل اصلاح، ظاہر ہے کہ ایک دو دن کا کام نہیں ہوگا، مسلسل اصلاح ہوگی، اپنی اصلاح کریں، اور اس کے بعد اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یہ پورا جو ہے نا روڈ میپ ان کو دے دیا گیا ہے، جس میں تابو کا لفظ پہلا ہوا، اس کے بعد وَأَصْلَحُوا کا دوسرا لفظ استعمال ہوا، اس کے بعد وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ تیسرا ہوا، اور چوتھا جو ہے وہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور یہ انہوں نے 4 کام کرنے ہیں تو پھر ان کو جنت ملے گی، ورنہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یعنی یہاں پہ بھی ان کا جو ہے نا ایک راستہ، بڑا ایک سلسلہ تھا، جی جی اس کو آخر میں ایسا آیت پہ لے کر آئے کہ اب اس کو توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، ایسے وہ تو جو توبہ میں نے اس لیے اس کو یعنی حوالہ دیا تھا کہ جو توبہ اور استغفار کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کسی سٹیج تک جو ہے نا آپ نے ضرور جو ہے نا واپس لوٹنا ہے۔ اگر آپ مرنے سے پہلے نہیں لوٹتے تو پھر تو توبہ استغفار نہیں ہوئی نا، یعنی تو توبہ اگر اس استغفار۔ درمیان میں جی جی اللہ کا حکم نہیں آیا اور کوئی ان کو سزا دے دے جی جی تو یہ اسکیم میں انٹرفیئرنس ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ سزا کون سی دے دے؟ مطلب کسی آدمی نے کہا کہ یار یہ تو بہت خطرناک ہے، ہمیں یہاں سزا آؤ مارو اس کو۔ نہیں، سزا شریعت کی دی جائے گی، اور آپ اپنی طرف سے تو نہیں کوئی جو ہے نا امپوز کر سکتے۔ اگر کسی نے کوئی قتل کیا ہے تو اس کی سزا تو ہو جائے گی، اگر کسی نے کوئی چوری کیا ہے تو ڈاکہ مارا ہے، نہیں، منافقت کی سزا، منافقت کی سزا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایسا کسی اور ملک کے پاس ایسا جا کے اس کے جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو بات ہوئی تھی، اس میں یہ بات شاید میں نے، خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے دین میں، اس کے ساتھ نقصانات جی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات جو ہے نا میرے ذہن میں تھی لیکن اس وقت میں بیان نہیں کر سکا کہ یہ جب یہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں کفار کی محفل میں جا کے، تو اب آج کے دور میں تصور کریں تو کیا ہوگا؟ پاکستان میں سزا ہو جائے گی، یہاں پہ سزا کی بات نہیں ہو رہی، سمجھایا جا رہا ہے۔ مکی دور کا قانون ہے، مکی دور کی بات ہے، اس کو حوالہ دے کے مدنی دور میں لایا جا رہا ہے، اور مدنی دور وہ ہے جو آخری دور ہے۔ یہ سورہ نساء کی ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ 6-7 ہجری کا دور ہے، اور اس دوران تک جو ہے نا کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ سٹل آیت ویلڈ ہے، اور یہ آیت آج بھی ویلڈ ہے اسی طریقے سے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اٹھ جائیں گے وہاں سے۔ یہ ہمارا اصل قرآن مجید ہمیں یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھا کے پتھر مارنا شروع کر دو، سزا دینا شروع کر دو ان وہ کو۔ لائن کہاں پر ہے جہاں پھر معاشرہ سزا دے گا؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ عقیدے کی کوئی نہیں، وہ نہ تو وہ قتل وغیرہ، وہ نہ حکومت کا جو نہ رول ہے، نہ انفرادی رول ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ قتل وغیرہ میں ہے، جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ حکومت کا رول بھی نہیں ہے، کہیں بھی قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ وہ کون سا رول ہے حکومت؟ کون سا رول؟ حکومت بھی سزا دیتی ہے، منافق کو؟ نہیں منافق کو نہیں، جیسے قتل پہ سزا دیتی ہے۔ وہ تو معاشرے کے اندر افراد کے خلاف جو جرم کیا وہ تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ تو مومن بھی ہو سکتا ہے، پکا مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ تو اور چیزیں ہیں، وہ تو اور چیزیں ہیں۔ منافق کو جو ہے وہ جب تک معاشرے کا جرم نہیں کرے گا تب تک تو وہ سزا نہیں دیں گے نا۔ وہ جرم ہونا، کنکریٹ جرم ہونا چاہیے اپنی نوعیت کے لحاظ سے، عقیدے کا کوئی جرم وہ دنیا نہیں میں ہے، کوئی سزا کوئی نہیں۔ ایون آپ شرک بھی کرتے ہیں اس کی سزا بھی کوئی نہیں ہے، قرآن مجید نے کوئی نہیں دی۔ ہاں رسولوں کے دور میں اللہ نے خود دی ہے، وہ سورہ اکلا توبہ میں وہ اللہ نے خود دی ہے، وہ میرے اور آپ کا اختیار ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ تو اسی طرح کی سزا ہے جس طریقے سے جو ہے نا قوم عاد، قوم جو ہے نا ہود، قوم جو ہے نا باقی رسولوں کے دوروں میں جو ہے نا وہ اس سزا کے لیے اللہ کا حکم آنا چاہیے، وہ اللہ کا حکم آنا چاہیے، اور رسول خود زمین کے اندر پہ موجود ہونا چاہیے، زمین کے اوپر موجود ہونا چاہیے۔ ورنہ پھر یہی اصول اپلائی ہوگا کہ ہم انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد یہ توبہ کر لیں۔ ہاں کوئی مطلب دیکھو ہم کیوں انتظار کریں، تو بات اس نے کرنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنے اوپر کیوں جو ہے نا ہم لے کے آتے ٹھیک ہے، ہیں ٹھیک ہے، یعنی یہ سوچ بھی صحیح ہے۔ ہاں میں اصل میں وہ جیسے کوئی آدمی مجھ سے اختلاف کرتا ہے نفسیاتی طور پر، جی جی تو مجھے وہ منافق لگنے لگتا ہے نا۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہونا تو چاہیے۔ یہ جو تصور ہے ہمارے اندر جو پھلا بڑا ہے، جی جی یہ قرآن شریف اس کو توڑ رہا ہے۔ توڑا ہے۔ اچھا یہ جو میں پچھلی دفعہ حوالہ دیا تھا، جو کنورسیشن ود معز امجد، یہ آپ ضرور سنیے گا، میں نے سنی ہے ساری کی ساری۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن آپ کے ذہن میں ہے کس چیز کے بارے میں، جب کوئی دوسری طرف سے کوئی ریئیکشن آتا ہے تو آپ فوری کیوں حکم لگاتے ہیں؟ ہاں، ٹھیک یہ جو دوسرے پہ حکم لگانا ہے یہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں ہے، ہے۔ یعنی مذہبی طور پہ بھی اور غیر مذہبی طور پہ بھی یہ بالکل جو ہے نا ایک بد اخلاقی ہے۔ یعنی کوئی آپ نے بات کی اور آپ کے مخالف کسی بندے نے بات کر دی تو یہ آپ فوری کیوں ذہنی طور پہ کیوں کنسٹرکشن بنا لیتے ہیں فوری طور پہ؟ یہ بڑا اچھا، ابھی پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی فیملی پر کنٹرول نہیں رکھا ہوا۔ جی جی تو میں نے کہا میں تو اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ خود پر کنٹرول رکھ سکوں، جی فیملی پر یہ ان کی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جی پوری کنڈیشننگ یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے نا، اب اس کنڈیشن کو توڑنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ابھی ایک اور چیز آنے والی ہے، یہ اسی کنڈیشننگ کو توڑا جا رہا ہے آگے۔ یہ لوگ کبھی جنت میں جا رہے ہیں توبہ کر کے۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ آگے اگلی آیا جو ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے، ان شکرتم، اگر تم شکر کر لو۔ یعنی شکر کیا چیز ہے؟ اعتراف کرنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، مجھے اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تم شکر کرتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، واپس لوٹتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا شوق ہے کہ جو ہے تمہیں عذاب دیتا پھرے۔ وآمنتم، اور تم حقیقتاً جو ہے نا ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شاکر جو ہے، شکر تم یعنی تم شکر کرو۔ جب یہ شکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کی جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اپریشیٹ، یعنی یہ کہ قدردان ہونا، کہ تم شکر کرو گے تو اس کے مقابلے میں اللہ بھی اپریشیٹ کرے گا تمہارے اس قدر، یعنی تمہارے اس عمل کو، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تمہیں جنت ملے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے، سارا انتظام کر رہی ہے، تو تمہیں عذاب دے کے اس نے کیا کرنا ہے؟ اب اس آیت سے آ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب جو ہے وہ ایکسیپشن ہے۔ اللہ کا جو پلان ہے جنت کا، یعنی اس دنیا کے بعد جو خاتمہ ہونا ہے، اس کے اندر جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ انسانوں کو جنت میں آباد کیا جائے، یہ اصل پلان ہے، اور جو جہنم ہے وہ ایکسیپشن ہے، وہ جرم کی سزا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم امن کے ساتھ سوسائٹی کے اندر رہیں تو جرم انہی کو دیا جاتا ہے جو ایکسیپشنل کام کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، تو ایسے ہی جہنم کی جو سزا ہے یہ ایکسیپشن ہے، یہ انہی کو دی جائے گی جو جرائم کرتے ہیں، جو ناشکر زندگی گزارتے ہیں۔ تو گویا کہ ایمان لانا جو ہے یہ اصل میں شکر کی جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے، یہ بڑی بنیادی جگہ ہے، بنیادی وہ بات ہے، اور اسی کی بنیاد پہ کہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیتا پھرے؟ اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دیتا پھرے، اور اس کے لیے لازمی بھی نہیں ہے کہ جہنم کوئی برا جائے تمہارے جو ہے نا ساتھ، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ جہنم تو انہی کے لیے ہے جو مجرم ہیں۔
یہ ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا جس طریقے سے چیزیں واضح کرتا ہے، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جہنم پہلے اور جنت بعد میں، ایسے لگتا ہے نا، یعنی اس طریقے سے ہمارا ذہن بنا دیا گیا جنت سے بچ جائے وہ جنت میں چلا جائے، تو یہ بات نہیں ہے، بات الٹی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو اصل یعنی ابھی الیاس صاحب نے جو بات چھیڑی تھی وہ اس کے بارے میں اب آ گیا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یہ تو چھٹا سپارہ شروع ہو گیا۔ جی لیکن یہ چھٹا سپارہ جو ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نیچے بریکٹ میں دیکھیں، ایمان والو یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ تقابل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس ساری بات کا؟ اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بات کہی گئی ہے کہ ان منافقین کو پیچھے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو بات کہی گئی تھی یہ بڑی سخت ترین جو ہے نا سٹیٹمنٹ تھی، آسان چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک ماضی کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس میں چیزیں واضح نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے اگر یہ معاملہ ہو رہا ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کیونکہ دو پارٹیاں ہیں، ایک طرف پکے مسلمان ہیں اور ایک طرف یہ منافقین ہیں۔ منافقین کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو جو دنیا کے اندر یہ سزا سنا دی گئی ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی نا، دنیا کے اندر سزا سنا دی گئی ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان یہ کرتا ہے کہ فوری طور پہ ریئیکشن میں آ جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں جو ہے نا انگلیاں اٹھائے گا، تم تو ہے ہی منافق ہو، تم تو جہنمی ہو، جہنم کے جو ہے نا سب سے نچلے درجے میں تمہیں پھینکا جائے گا۔ ابھی جو بات آئی نا کہ دوسرے کے بارے میں یہ بندہ رائے ہے، تو قرآن یہاں پہ ہاتھ باندھ دیتا ہے جب بھی کوئی سخت سٹیٹمنٹ دیتا ہے، خواہ وہ اہل کتاب کے ساتھ ہو، سورہ بقرہ میں بھی دیکھ آئے ہیں، آل عمران میں بھی دیکھ آئے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھ آئے ہیں۔ ابھی ایک اور جو سٹیٹمنٹ آئی پیچھے میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں، لیکن یہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تم اے اہل ایمان جو ایمان لے آئے ہو، ان منافقین کے بارے میں آپ کوئی انگلی نہیں اٹھانی، ان کے بارے میں، ان کے رویے پہ، ان پہ کوئی بد اخلاقی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، برے الفاظ نہیں ان کو بولنے۔ کن کو؟ ان منافقین کو۔ یہ منافقین اگر بد کلامی کرتے ہیں، تم نے نہیں کرنی، یہ کرتے ہیں تو تم نے جواب پھر بھی نہیں دینا۔ ہاں پھر جواب دینا جب تم پہ حقیقتاً ظلم ہو جائے، پھر ایک ریسیپشن ہوتی ہے۔ یہ وہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی یہ کتنی بات جو ہے نا گہری بات ہے۔ قرآن مجید یہاں پہ بھی جو اصل اہل ایمان ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ تم نے انگلی نہیں اٹھانی، تم نے ان کے رویوں پہ، ان کے کردار پہ کوئی برے لفاظ نہیں بولنے، بد کلامی سے پیش نہیں آنا، برے الفاظ نہیں استعمال کرنے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، مخالفین کے بارے میں جو ہے نا وہ بیانات دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو پیروکار ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مخالفین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہی ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے یہاں پہ بھی، کہ یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ بننا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہے کہ پھر جو اہل ایمان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ اب دوسروں کے بارے میں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے بد کلامی سے، بد زبانی سے جو ہے نا معاملہ کریں گے، تم تو واقعی منافق ہو، تم تو واقعی جہنم کے اندر جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ہاتھ باندھ دیے ہیں مسلمانوں کے اور کہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ کام کریں گے یہ والا، اگر وہ ظلم تم پہ کرتے ہیں تو بس ایک ہی ایکسیپشن ہے، اس ایکسیپشن کے اندر کیونکہ تم پہ ظلم ہوا ہے، تم پھر جو ہے نا اس کا جواب دے سکتے ہو، تم پھر اس کا مظلوم جب حقیقتاً تم مظلوم ہو تو پھر تم جو ہے نا بد کلامی کے ساتھ، یعنی ایک طرح کی جو ہے نا اس کے خلاف بولنا ہے نا، نرم اور گرم جو ہے نا باتیں کرنی ہے، کوئی زبان سے جو ہے نا کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو اس صورت میں تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ ادروائز یہ ایکسیپشن جو ہے نا نہیں دی جا رہی۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور یہ جو سمیع علیم کی یہاں پہ لائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا صفات لائی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی سزا جو ہے نا لازمی ہو جائے گی۔ اللہ سمیع ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اگر تم نے بھی جو ہے نا یہاں پہ ظلم کر دیا تو تم بھی جو ہے نا، کیونکہ علیم آ گیا ہے، تو میں اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے سمیع ہونے کی بنیاد پہ تم کو بھی جو ہے نا اپنی اس سزا کے اندر شامل کر لوں گا جو منافقین کے لیے ہے۔ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ تمہارا اصل رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان تبدو خیرن او تخفوہ، یہی ہونا چاہیے کہ نیکی جو ہے وہ خواہ تم کھلے عام کرو یا چھپ کے کرو، یہی رویہ تمہارا ہونا چاہیے، نیکی ہی نیکی کرتے جاؤ۔ اس کے بعد کہا او تبدو کا مطلب ہوتا ہے یعنی کس چیز کا جو ہے نا کھول دینا، ظاہر کر دینا، یعنی اس میں ہے۔ اور تخفوہ
یعنی کھول دینا یعنی ظاہراً سب لوگوں کے سامنے نیکی کرنا، تخفوہ یعنی اکیلے میں تنہائی میں نیکی کرنا، یہی تمہارا رویہ ہونا چاہیے، یعنی سراسر تمہارا یہی رویہ ہونا چاہیے، خواہ وہ اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، کبھی بھی جو ہے نا ان لوگوں کے خلاف تم نے انگلی نہیں اٹھانی۔ اور اس کے بعد اگر تعفو کا لفظ آیا ہے انسو ان، اور اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی برائی سامنے آ جاتی ہے تو اس کو بھی معاف کر دینا ہے۔ زبانی کلامی بات کرنے کی بارے میں ہو رہی ہے یا اگر ایکشن سے ایکشن انڈیویجول کیپیسٹی میں اس میں آ رہا ہے، دونوں میں آ رہا ہے، لیکن کیونکہ پیچھے جو کہا گیا ہے نا کہ لا یحب اللہ الجہرہ، یہ اصل میں زبانی ہے۔ یہ جو بسوئی جہر کا مطلب ہوتا ہے کھلے عام جو ہے نا اس چیز کا اظہار کرنا، قول کا لفظ آگے قول کا مطلب بھی ویسے ہی ہے، زبانی بات ہے۔ تو یہ کہ تم اصل تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ تم نیکی ہی نیکی کرو، نیکی ہی نیکی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، لوگوں کی نظروں میں ہو یا تم چھپے کر رہے ہو۔ اور ابھی اگر اس طرح کی کوئی جو ہے نا سو کا کام یعنی کوئی سامنے تمہارے کوئی آ جاتی ہے، کسی نے تمہارے خلاف جو ہے زیادتی کر دی ہے، تو پھر اس کے بعد معافی کا جو ہے رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا اپنی صفت کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ وہ معاف کرتی ہے، کیونکہ اوپر اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو معاف کر دے گی نا، تو وہ معاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف کرتی ہے، وہ پوری قدرت رکھتی ہے کہ ان کا کلا کما کر دے، ادھر گناہ کریں ادھر تھپڑ مارے اور ان کا جو ہے نا خاتمہ کر دے، لیکن وہ نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کر رہی۔ تو جب وہ نہیں کر رہی، جب وہ عفو سے کام لے رہی ہے، وہ پوری قدرت رکھتی ہے، تو تم جو میری صفت ہے یہ میری صفت تمہارے اندر بھی آنی چاہیے۔ یہ اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سخت سٹیٹمنٹ آتی ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے، تو مسلمان ظاہر ہے کوئی چیز کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے یہ کس کے نتیجے میں آئی ہے؟ یہ آئی ہے پیچھے جو یہ کہا تھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ اس کے نتیجے میں آئی ہے۔ یعنی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تھی، زمین ریالٹی ہے، زمینی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور اس میں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس طرح کے مسائل جو ہے نا پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی جو ہے نا ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، میں آپ لوگوں کو وہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے سٹیٹمنٹ 86 جی، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ بھی منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور سخت سٹیٹمنٹس آئی تھیں، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تم جو ہے نا سلام اپنا جو لوگوں کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رکھنا ہے، وہ ود ٹرو اسپرٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری طرف سے ہر طرح کا منعمان ہے، میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، میرے دل میں کوئی جو ہے نا وہ کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، میں تیرے بارے میں کوئی منفی خیال، تمہارے بارے میں کوئی منفی خیال نہیں رکھتا۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے جب السلام علیکم کہی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ جو ہے نا وہ باندھ دیے تھے، اس کے بعد کہا تھا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اگر یہ تم ایسا کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، مسلمانوں کو کہا گیا تھا۔ ایگزیکٹلی وہی صورتحال یہاں پہ ہے جس میں آ کے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ سمیع علیم ہے، اور اس کے بعد اپنی صفات کا حوالہ دیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ دی جائے نا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ جو نا ایکسٹریمزم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس طرح کی جو پوائنٹس جگہ ہوتی ہے، جی جی اگر ہم ان کو نوٹ کرتے جائیں جی جی اور پھر اس کو آخر میں ایک مطلب بنا دے کہ قرآن شریف سے ہم لوگوں نے یہ چیزیں نکالی ہیں، یہ بڑے پرائم قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں جو قرآن شریف دے رہا ہے، جی جی بڑی اچھی علمی چیز ہوگی۔ علمی کیوں گیا؟ عملی بنائے نا اس کو، مطلب کسی کو سکھانے کے لیے بھی نا، جی جی آدمی کہے کہ ہاں رویے کہ اس طرح کا رویہ، کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کہاں پر میں نے پڑھا تھا، یار اس طرح کی چیز قرآن شریف میں ہے لیکن کہاں پر ہے، اور وہ پوری ڈیٹیل میں ہوتی ہے۔ نہیں یہ ہر جگہ پہ ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہاں پہ ہے؟ جس جگہ پہ اہل کتاب کو، سورہ بقرہ میں بھی یہی صورتحال تھی، آل عمران میں بھی یہی صورتحال تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، جس جگہ پہ بھی سخت لفظ بولے ہیں اس کے بعد فوری سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ والی۔ ہاں اس کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات ایسی جگہ آ جاتی ہے قرآن شریف میں جو ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں تھی قرآن شریف میں، کیونکہ وہ کبھی بتائی نہیں گئی، لیکن وہ موجود ہے۔ جی یہ جو جگہ ہیں جہاں ہمیں کبھی جمعہ کے خطبے میں نہیں ملتی، اور وہ اصل میں دلیل قرآن شریف سے آ رہی ہے، اس طرح کی جگہوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ سے ایک
ایکسرسائز ہے کہ کوئی کرے صحیح ہے کہ یار یہ جو رویہ ہے اس رویے کے پیچھے یہ والے آیات یہ ہیں. قرآن اصل میں پڑھتے نہیں ہے نا عمومی طور پہ، ہمیں تو کہانیاں بتا دی جاتی ہیں نا قرآن مجید میں. یہ اصل میں رویوں کی اصلاح ہے. اصل ساری کی ساری اگر شروع سے آخر تک پڑھیں قرآن مجید اصل میں کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے نا. تو وہ رویوں کی اصلاح ہے، وہ ہر طرح کے رویوں کی اصلاح جو ہے نا وہ کرتا جا رہا ہے. ہم اس مجھے پہلے اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا ابھی رمضان میں سیرت پڑھ کے کہ میں پہلے مکی صورتوں کو پڑھ لوں، اور آج کل میں صرف مکی صورتیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے وہ سیرت کی کتاب سے پتہ چلے گا، اس کے ساتھ لنک کر سکوں کہ یہ مکی صورتوں میں کیا آیا ہوا ہے، وہاں کیا بحث ہو رہی ہے. ابھی تک تو میں بھی سورہ انبیاء پہ آیا ہوں آج، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے مکی صورتوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اور پچھلی قوموں ایٹ دا اینڈ کور یہی ہے، توحید اور آخرت، توحید اور آخرت، توحید اور آخرت، یہی مقدمہ ہے. یہی مقدمہ اسی پر پھر بات. رسول بھی اسی لیے آتے ہیں، کتابیں بھی اسی لیے آتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان بھی اسی لیے ہوتا ہے. اصل مقدمہ یہی ہے کہ اے انسانوں، اللہ ایک ہے، اس کی ہدایت ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، کل قیامت والے دن جو ہے نا تم اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہی مقدمہ ہے. اگر سادہ لفظوں میں ایک جملے میں پوری جو ہے نا قرآن مجید کی ہدایت کو سمایا جا سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا. چلیں جی، آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی آن لائن دوست کوئی سوال ہو تو چلیں جی. اگلے جو ہے نا وہ سنڈے چھٹی ہے، عید آ رہی ہے انشاءاللہ. جیسے رمضان بہت مشکل تھا جی ایسے ہی ہوتا ہے. فجر کے بعد جو